اور دوسری ترقی کے جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے دوسرا قدم ہے، اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے، جو فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم کو ان لوگوں کا راہ دکھلا جن پر تیرا انعام اکرام ہے۔ اس جگہ واضح رہے کہ جو لوگ منعم علیہم ہیں اور خدا سے ظاہری و باطنی نعمتیں پاتے ہیں، شدائد سے خالی نہیں ہیں، بلکہ اس دارالابتلاء میں ایسی ایسی شدتیں اور صعوبتیں ان کو پہنچتی ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو پہنچتی تو مدد ایمانی اس کی منقطع ہو جاتی، لیکن اس جہت سے ان کا نام منعم علیہم رکھا گیا ہے کہ وہ بباعث غلبہ محبت عالم کو برنگ انعام دیکھتے ہیں، اور ہر یک رنج یا راحت جو دوست حقیقی کی طرف سے ان کو پہنچتی ہے، بوجہ مستی عشق اس سے لذت اٹھاتے ہیں۔ بس یہ ترقی فی القرب کی دوسری قسم ہے، جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے پہنچے انعام ہی انعام نظر آتا ہے۔ اور اصل موجب اس حالت کا ایک محبت کامل اور تعلق صادق ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے، اور یہ ایک محبت خاص ہوتی ہے جس میں حیلہ اور تدبیر کو کچھ دخل نہیں، بلکہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو پھر سالک ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے، اور تمام بوجھ اس کے سر سے اتارے جاتے ہیں، اور ہر یک ایلام انعام ہی معلوم ہوتا ہے، اور شکوہ اور شکایت کا نشان نہیں ہوتا۔ بس یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بعد موت کے زندہ کیا گیا، کیونکہ ان تلخیوں سے بکلی نکل آتا ہے جو پہلے درجے میں تھی، جن سے ہر یک وقت موت کا سامنا معلوم ہوتا تھا، مگر اب چاروں طرف سے انعام ہی انعام پاتا ہے۔ اور اسی جہت سے اس کی حالت کے مناسب حال یہی تھا کہ اس کا نام منعم علیہم رکھا جائے، اور دوسرے لفظوں میں اس حالت کا نام بقا ہے، کیونکہ سالک اس حالت میں اپنے تئیں ایسا پاتا ہے کہ گویا وہ مرا ہوا تھا اور اب زندہ ہو گیا، اور اپنے نفس میں بڑی خوشحالی اور انشراح صدر دیکھتا ہے، اور بشریت کے انکباس سب دور ہو جاتے ہیں، اور الوہیت کے مربیانہ انوار نعمت کی طرح برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی مرتبہ میں سالک پر ہر یک نعمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور عنایات الہیہ کامل طور پر متوجہ ہوتی ہیں، اور اس مرتبے کا نام سیر فی اللہ ہے، کیونکہ اس مرتبے میں ربوبیت کے عجائبات سالک پر کھولے جاتے ہیں، اور جو ربانی نعمتیں دوسروں سے مخفی ہیں ان کا اس کو سیر کرایا جاتا ہے، کشوف صادقہ سے متمتع ہوتا ہے، اور مخاطبات حضرت احدیت سے سرفرازی پاتا ہے، اور عالم ثانی کے باریک بھیدوں سے مطلع کیا جاتا ہے، اور علوم اور معارف سے وافر حصہ دیا جاتا ہے۔ غرض ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بہت کچھ اس کو عطا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس درجہ یقین کامل تک پہنچتا ہے کہ گویا مدبر حقیقی کو بچشم خود دیکھتا ہے، تو اس طور کی اطلاع کامل جو اسرار سماوی میں اس کو بخشے جاتے ہیں، اس کا نام سیر فی اللہ ہے۔ لیکن یہ وہ مرتبہ ہے جس میں محبت الہی انسان کو دی تو جاتی ہے، لیکن بطریق طبیعت اس میں قائم نہیں کی جاتی، یعنی اس کی سرشت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں محفوظ ہوتی ہے۔ اور تیسری ترقی جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے انتہائی قدم ہے، اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے، جو فرمایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں انسان کو خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت سرشت میں داخل ہو جاتی ہے، اور بطریق طبیعت اس میں قیام پکڑتی ہے، اور صاحب اس مرتبے کا اخلاق الہیہ سے ایسا ہی بالطبع پیار کرتا ہے کہ جیسے وہ اخلاق حضرت احدیت میں محبوب ہیں، اور محبت ذاتی حضرت خداوند کریم کی اس قدر اس کے دل میں آمیزش کر جاتی ہے کہ اس کے دل سے محبت الہی کا منفک ہونا مستحیل اور ممتنع ہوتا ہے۔
اور اگر اس کے دل کو اور اس کی جان کو بڑے بڑے امتحانوں اور ابتلاؤں کے سخت صدمات کے پیچ میں دے کر کوفتہ کیا جائے اور نچوڑا جائے تو بجز محبت الہیہ کے اور کچھ اس کے دل اور جان سے نہیں نکلتا۔ اسی کے درد سے لذت پاتا ہے اور اسی کو واقعی اور حقیقی طور پر اپنا دل آرام سمجھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں تمام ترقیات قرب ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اس انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ جو فطرت بشری کے لیے مقدر ہے۔ یہ لطائف خمسہ ہیں کہ جو بطور نمونہ مشتعص خروارے ہم نے لکھے ہیں، مگر عجائبات معنوی صورت میں اور نیز دوسرے حقائق و معارف اس قدر ہیں کہ اگر ان کا عشر اشیر بھی لکھا جائے تو اس کے لکھنے کے لیے ایک بڑی کتاب چاہیے۔ اور جو اس سورہ مبارکہ میں خواص روحانی ہیں وہ بھی ایسے اعلیٰ و حیرت انگیز ہیں جن کو طالب حق دیکھ کر اس بات کے اقرار کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ بلا شبہ وہ قادر مطلق کا کلام ہے۔ چنانچہ من جملہ ان خواص عالیہ کے ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اس کو ورد کر لینا اور اس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے، یعنی اس سے انشراح خاطر ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے، اور حضرت مبدأ فیوز کے فیوز انسان پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور قبولیت الہی کے انوار اس پر احاطہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشوف صادقہ اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقربین میں دخل پا لیتا ہے، اور وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام لا ریبی اور استجابت ادعیہ اور کشف مغیبات اور تائید حضرت قاضی الحاجات اس سے ظہور میں آتی ہیں جس کی نظیر اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔ اگر مخالفین اس سے انکار کریں اور غالباً انکار ہی کریں گے، اس کا ثبوت اس کتاب میں دیا گیا ہے، اور یہ آہ کر ہر یک طالب حق کی تسلی کرنے کو تیار ہے، اور نہ صرف مخالفین کو بلکہ اسمی اور رسمی موافقین کو بھی کہ جو بظاہر مسلمان ہیں مگر محجوب مسلمان اور قالب بے جان ہیں، جن کو اس پرظلمت زمانے میں آیات سماویہ پر یقین نہیں رہا اور الہامات حضرت احدیت کو محال خیال کرتے ہیں اور از قبیل اوہام اور وساوس قرار دیتے ہیں، جنہوں نے انسان کی ترقیات کا نہایت تنگ اور منقبض دائرہ بنا رکھا ہے کہ جو صرف عقلی اٹکلوں اور قیاسی ڈھکوسلوں پر ختم ہوتا ہے، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کو بھی نہایت درجے کا کمزور اور ضعیف سا خیال کر رہے ہیں۔ سو یہ عاجز ان سب صاحبوں کی خدمت میں بادب تمام عرض کرتا ہے کہ اگر اب تک تاثیرات قرآنی سے انکار ہے اور اپنے جہل قدیم پر اصرار ہے تو اب نہایت نیک موقع ہے کہ یہ آہ کر خادمین اپنے ذاتی تجارب سے ہر یک منکر کی پوری اطمینان کر سکتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ طالب حق بن کر اس آہ کر کی طرف رجوع کریں اور جو خواص کلام الہی کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کو بچشم خود دیکھ لیں اور تاریکی اور ظلمت میں سے نکل کر نور حقیقی میں داخل ہو جائیں۔ اب تک تو یہ عاجز زندہ ہے، مگر وجود خاکی کی کیا بنیاد اور جس میں فانی کا کیا اعتماد۔ بس مناسب ہے کہ اس عام اعلان کو سنتے ہی احقاق حق اور ابطال باطل کی طرف توجہ کریں، تا اگر دعویٰ اس احکر کا بپایۂ ثبوت نہ پہنچ سکے تو منکر اور روح گردان رہنے کے لیے ایک وجہ موجہ پیدا ہو جائے، لیکن اگر اس عاجز کے قول کی صداقت
جیسا کہ چاہیے وپائے ثبوت پہنچ جائے تو خدا سے ڈر کر اپنی باطل خیالات سے باز آئیں اور طریقہ حق کا اسلام پر قدم جماویں، تا اس جہان میں ذلت اور رسوائی سے اور دوسرے جہان میں عذاب اور عقوبت سے نجات پاویں۔ سو دیکھو اے بھائیو، اے عزیزو، اے فلاسفرو، اے پنڈتو، اے پادریو، اے آریو، اے نیچریو، اے براہم دھرم والو، کہ میں اس وقت صاف صاف اور اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہو اور خاصہ مذکورہ بالا کے ماننے میں کچھ تامل ہو تو وہ بلا توقف اس عاجز کی طرف رجوع کریں اور صبوری اور صدق دلی سے کچھ عرصہ تک صحبت میں رہ کر بیانات مذکورہ بالا کی حقیقت کو بچشم خود دیکھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ناچیز کے گزرنے کے بعد کوئی نامنصف کہے کہ کب مجھ کو کھول کر کہا گیا کہ تا میں اس جستجو میں پڑتا، کب کسی نے اپنی ذمہ داری سے دعویٰ کیا تا میں ایسے دعویٰ کا ثبوت اس سے مانگتا۔ سو اے بھائیو، اے حق کے طالبو، ادھر دیکھو کہ یہ عاجز کھول کر کہتا ہے اور اپنے خدا پر توکل کر کے، جس کے انوار دن رات دیکھ رہا ہے، اس بات کا ذمہ وار بنتا ہے کہ اگر تم دلی صدق اور صفائی سے حق کے جویا اور خواہاں ہو کر صبر اور ارادت سے کچھ مدت تک اس احقر کی صحبت میں زندگی بسر کرو گے تو یہ بات تم پر بدیہی طور پر کھل جائے گی کہ فی الحقیقت وہ خواص روحانی جن کا اس جگہ ذکر کیا گیا ہے سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں۔ سو کیا مبارک وہ شخص ہے کہ جو اپنے دل کو تعصب اور انات سے خالی کر کے اور اسلام کے قبول کرنے پر مستعد ہو کر اس مطلب کے حصول کے لیے صدق و ارادت توجہ کرے۔ اور کیا بدقسمت وہ آدمی ہے کہ اس قدر واشگاف باتیں سن کر پھر بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھے اور دیدہ و دانستہ خدائے تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مورد بن جاوے۔ مرگ نہایت نزدیک ہے اور بازی اجل سر پر ہے۔ اگر جل تر خدا سے ڈر کر اس عاجز کی باتوں کی طرف نظر نہیں کرو گے اور اپنی تسلی اور تشفی حاصل کرنے کے لیے صدق اور ارادت سے قدم نہیں اٹھاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایسا ہی انجام نہ ہو جیسا پنڈت دیانند آریوں کے سرگروہ کا انجام ہوا، کیونکہ اس احقر نے ان کو ان کی وفات سے ایک مدت پہلے راہ راست کی طرف دعوت کی اور آخرت کی رسوائی یاد دلائی اور ان کے مذہب اور اعتقاد کا سراسر باطل ہونا براہین قطعیہ سے ان پر ظاہر کیا اور نہایت عمدہ اور کامل دلائل سے بادب تمام ان پر ثابت کر دیا کہ دہریوں کے بعد تمام دنیا میں آریوں سے بدتر اور کوئی مذہب نہیں، کیونکہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی سخت درجے پر تحقیر کرتے ہیں کہ اس کو خالق اور رب العالمین نہیں سمجھتے، اور تمام عالم کو یہاں تک کہ دنیا کے ذرے ذرے کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور صفت قدامت اور ہستی حقیقی میں اس کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو کہو کہ کیا تمہارا پرمیشر کوئی روح پیدا کر سکتا ہے یا کوئی ذرہ جسم کا وجود میں لا سکتا ہے یا ایسا ہی کوئی اور زمین و آسمان بھی بنا سکتا ہے یا کسی اپنے عاشق صادق کو نجات ابدی دے سکتا ہے اور بار بار کتا بلہ بننے سے بچا سکتا ہے یا اپنے کسی محب خالص کی توبہ قبول کر سکتا ہے، تو ان سب باتوں کا یہی جواب ہے کہ ہرگز نہیں، اس کو یہ قدرت ہی نہیں کہ ایک ذرہ اپنی طرف سے پیدا کر سکے، اور نہ اس میں یہ رحیمیت ہے کہ کسی اوتار یا کسی رکھی یا منی کو یا کسی ایسے کو بھی کہ جس پر وید اترا ہو ہمیشہ کے لیے نجات دے اور پھر اس کا مرتبہ ملحوظ رکھ کر مکتی خانے سے باہر دفع نہ کرے، اور اپنے اس پیارے کو جس کے دل میں پرمیشر کی پریت اور محبت رچ گئی ہے بار بار کتا بلہ بننے سے بچاوے۔ مگر افسوس کہ پنڈت صاحب نے اس نہایت ذلیل اعتقاد سے دستکشی اختیار نہ کی اور اپنے تمام بزرگوں اور اوتاروں وغیرہ کی اہانت اور ذلت جائز رکھی، مگر اس ناپاک اعتقاد کو نہ چھوڑا، اور مرتے دم تک یہی ان کا ظن رہا کہ وہ کیسا ہی اوتار ہو، رام چندر ہو یا کرشن ہو یا خود وہی ہو جس پر وید اترا ہے، پرمیشور کو ہرگز منظور ہی نہیں
کہ اس پر دائمی فضل کرے، بلکہ وہ اوتار بنا کر پھر بھی انہی کو کیڑے مکوڑے ہی بناتا رہے گا۔ وہ کچھ ایسا سخت دل ہے کہ عشق اور محبت کا اس کو ذرا پاس نہیں، اور ایسا ضعیف ہے کہ اس میں خود بخود بنانے کی ذرہ طاقت نہیں۔ یہ پنڈت صاحب کا خوش عقیدہ تھا، جس کو پرزور دلائل سے رد کر کے پنڈت صاحب پر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ ہرگز ادھورا اور ناقص نہیں، بلکہ مبدا ہے تمام فیضوں کا اور جامع ہے تمام خوبیوں کا، اور مستجمع ہے جمیع صفات کاملہ کا، اور واحد لا شریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور معبودیت میں، اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ بذریعہ خط رجسٹری شدہ حقیقت دین اسلام سے بدلائل واضحہ ان کو متنبع کیا گیا، اور دوسرے خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسلام وہ دین ہے جو اپنی حقیقت پر دوہرا ثبوت ہر وقت موجود رکھتا ہے، ایک معقولی دلائل جن سے اصول حق کا اسلام کی دیوار روئی کی طرح مضبوط اور مستحکم ثابت ہوتی ہے، دوسری آسمانی آیات و ربانی تائیدات اور غیبی مکاشفات اور رحمانی علامات و مخاطبات اور دیگر خوارق عادات جو اسلام کے کامل متبعین سے ظہور میں آتے ہیں، جن سے حقیقی نجات ایسے جہان میں سچے ایماندار کو ملتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے ثبوت اسلام کے غیر میں ہرگز نہیں پائے جاتے، اور نہ ان کو طاقت ہے کہ اس کے مقابلے پر کچھ دم مار سکیں، لیکن اسلام میں وجود اس کا متحقق ہے۔ سو اگر ان دونوں قسم کے ثبوت میں سے کسی قسم کے ثبوت میں شک ہو تو اسی جگہ قادیان میں آ کر اپنی تسلی کر لینی چاہیے۔ اور یہ بھی پنڈت صاحب کو لکھا گیا کہ معمولی خرچ آپ کی آمد و رفت کا اور نیز واجبی خرچ خوراک کا ہمارے ذمہ رہے گا، اور وہ خط ان کے بعض آریوں کو بھی دکھلایا گیا، اور دونوں رجسٹریوں کی ان کی دستخطی رسید بھی آ گئی، اور انہوں نے حب دنیا اور ناموس دنیاوی کے باعث سے اس طرف ذرا بھی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ جس دنیا سے انہوں نے پیار کیا اور ربط بڑھایا تھا، آخر بسط حسرت اس کو چھوڑ کر اور تمام درہم و دینار سے بمجبوری جدا ہو کر اس دار الفنا سے کوچ کر گئے، اور بہت سی غفلت اور ظلمت اور ضلالت اور کفر کے پہاڑ اپنے سر پر لے گئے، اور ان کے سفر آخرت کی خبر بھی کہ جو ان کو 30 اکتوبر 1883 میں پیش آیا، تخمیناً 3 ماہ پہلے خداوند کریم نے اس عاجز کو دے دی تھی۔ چنانچہ یہ خبر بعض آریہ کو بتلائی بھی گئی تھی۔ خیر، یہ سفر تو ہر یک کو درپیش ہی ہے، اور کوئی آگے اور کوئی پیچھے اس مسافر خانے کو چھوڑنے والا ہے، مگر یہ افسوس ایک بڑا افسوس ہے کہ پنڈت صاحب کو خدا نے ایسا موقع ہدایت پانے کا دیا کہ اس عاجز کو ان کے زمانے میں پیدا کیا، مگر وہ باوصف ہر طور کے اعلام کی ہدایت پانے سے بے نصیب گئے۔ روشنی کی طرف ان کو بلایا گیا، مگر انہوں نے کم بخت دنیا کی محبت سے اس روشنی کو قبول نہ کیا، اور سر سے پاؤں تک تاریکی میں پھنسے رہے۔ ایک بندہ خدا نے بارہا ان کو ان کی بھلائی کے لیے اپنی طرف بلایا، مگر انہوں نے اس طرف قدم بھی نہ اٹھایا، اور یوں ہی عمر کو بے جا تعصبوں اور نخوتوں میں ضائع کر کے باپ کی طرح ناپدید ہو گئے۔ حالانکہ اس عاجز کے 10,000 روپیے کے اشتہار کا اول نشانہ وہی تھے، اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ رسالہ برادر ہند میں بھی ان کے لیے اعلان چھپوایا گیا تھا، مگر ان کی طرف سے کبھی صدا نہ اٹھی، یہاں تک کہ خاک میں یا راکھ میں جا ملے۔ سو اے بھائیو، انہی پنڈت صاحب کے حال سے نصیحت پکڑو اور اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، سچی نجات کو ڈھونڈو تا اسی جہان میں اس کی برکتیں پاؤ۔ سچی اور حقیقی نجات وہی ہے جس کی اس جہان میں برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور قادر کوی کا وہی پاک کلام ہے کہ جو اسی جگہ طالبوں پر آسمانی راہ کھولتا ہے۔ سو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، اور جس دین کی حقیقت اسی دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس پاک دین سے روگردان ہو کر اپنے دل پر تاریکی کا دھبہ مت لگاؤ۔ ہاں، اگر مقابلہ اور معارضہ کرنے کی طاقت ہے تو اسی سورہ فاتحہ کے کمالات کے مساوی کوئی دوسرا کلام پیش کرو، اور جو کچھ سورہ فاتحہ کے خواص روحانی کی بابت اس عاجز نے لکھا ہے
وہ کوئی سماعی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عاجز اپنے ذاتی تجربے سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے۔ اس قدر عجائبات اس سورت کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزلت معلوم ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس کی تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس درجے تک پہنچ گیا کہ صدہا اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں، اور ہر یک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا، اور قریب 3000 کے کشف صحیح اور رویا صادقہ یاد ہے کہ جو اب تک اس عاجز سے ظہور میں آ چکے اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں، اور 200 جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار نمایاں ایسے نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی۔ اور اسی طرح کشف قبور اور دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اسی سورہ کے التزام میں ورد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک ادنا پر تو ان کا کسی پادری یا پنڈت کے دل پر پڑ جائے تو یک دفعہ حب دنیا سے قطع تعلق کر کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے مرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ کے جو پیشگوئیاں اس عاجز پر ظاہر ہوتی رہی ہیں، جن میں سے بعض پیشگوئیاں مخالفوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی جاتی ہیں، اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں 2 انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں، اور یہ عاجز بطفیل مطابعت حضرت رسول کریم مخاطبات حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا کچھ تھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 کے عربی علامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے۔ خداوند کریم نے اسی رسول مقبول کی مطابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیا سے سرفراز فرمایا ہے، اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے، اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینے کو پر کر دیا ہے، اور بارہا بتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات، اور یہ سب تفضلات اور احسانات، اور یہ سب تلطفات اور توجہات، اور یہ سب انعامات اور تائیدات، اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات بیمن مطابعت و محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جمال ہم نشیں در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اب وہ واعظان انجیل اور پادریان گم کردہ سبیل کہاں اور کدھر ہیں کہ جو پرلے درجے کی ہٹ درمی کو اختیار کر کے محض کینے اور انات اور شیطانی سیرت کی راہ سے عوام کل انام کو یہ کہہ کر بہکاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیشگوئی ظہور میں نہیں آئی، سو اب منصفان حق پسند خود سوچ سکتے ہیں کہ جس حالت میں حضرت خاتم الانبیاء کے ادنا خادموں اور کم ترین چاکروں سے ہزارہ پیشگوئیاں ظہور میں آتی ہیں اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر کس قدر بے حیائی اور بے شرمی ہے کہ کوئی کور باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے انکار کرے، اور پادریوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے بارے میں اس وجہ سے فکر پڑی کہ توریت کتاب استثنا باب 8 آیت بست و دوم میں سچے نبی کی یہ نشانی لکھی ہے کہ اس کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ جب پادریوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہ خبریں قبل از وقوع بطور پیشگوئی فرمائی ہیں، اور اکثر پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھی بھرا ہوا ہے، اور وہ سب پیشگوئیاں اپنے وقتوں پر پوری بھی ہو گئیں، تو ان کے دل کو یہ دھڑکا شروع ہوا کہ ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدیہی طور پر ثابت ہوتی ہے، اور یا یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ توریت یعنی کتاب استثنا 18 باب 21-22 آیت میں سچے نبی کی نشانی لکھی ہے وہ نشانی صحیح نہیں ہے۔
سو اس پیچ میں آ کر نہایت ہٹ دھرمی سے ان کو یہ کہنا پڑا کہ وہ پیشگوئیاں اصل میں فراستیں ہیں کہ اتفاقاً پوری ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ جس درخت کی بیخ مضبوط اور طاقتیں قائم ہیں وہ ہمیشہ پھل لاتا ہے، اس جہت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور دیگر خوارق صرف اسی زمانے تک محدود نہیں تھے، بلکہ اب بھی ان کا برابر سلسلہ جاری ہے۔ اگر کسی پادری وغیرہ کو شک و شبہ ہو تو اس پر لازم و فرض ہے کہ وہ صدق اور ارادت سے اس طرف توجہ کرے، پھر دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں کس قدر اب تک بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ لیکن اس زمانے کے متعصب پادری اگر خودکشی کا ارادہ کریں تو کریں، مگر یہ امید ان پر بہت ہی کم ہے کہ وہ طالب صادق بن کر کمال ارادت اور صدق سے اس نشان کے جویا ہوں۔ بہرحال دوسرے لوگوں پر یہ بات واضح رہے کہ جس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی آفتاب کی طرح روشن ہیں اور دوسرے کسی نبی کی برکات کا نشان نہیں ملتا، تو اس صورت میں لازم ہے کہ اگر ایسے متعصب اور دنیا پرست پادری کسی بازار یا کسی شہر یا کسی گاؤں میں کسی کو برخلاف اس حق الامر کے بہکاتے نظر آویں تو یہی موقع اس کتاب کا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاوے، کیونکہ یہ کتاب 10,000 روپیے کے اشتہار پر تالیف کی گئی ہے اور اس سے معارضہ کرنے والا 10,000 روپیہ پا سکتا ہے۔ بس شرم اور حیا سے نہایت بعید ہے کہ جو لوگ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں، وہ پنڈت ہوں یا پادری، آریاں ہوں یا برہموں، وہ صرف زبان سے طریق فضول کو ہی کا اختیار رکھیں، اور جو دلائل قطعیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ناطق ہو رہی ہیں ان کے جواب کا کچھ فکر نہ کریں۔ یہ عاجز خواہ نخواہ ان کو دین اسلام کے قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن اگر مقابلہ و معارضہ سے عاجز رہیں اور جو کچھ آسمانی نشان اور عقلی دلائل حقیقت اسلام پر دلالت کر رہے ہیں ان کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہ کر سکیں تو پھر یہی لازم ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ کر سچے مذہب کو قبول کر لیں۔ اب پھر ہم اپنی اصل تقریر کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جس قدر میں نے اب تک لطائف و معارف و خواص سورہ فاتحہ لکھے ہیں وہ بدیہی طور پر بے مثل و مانند ہیں۔ مثلا جو شخص ذرا منصف بن کر اول ان صداقتوں کے اعلیٰ مرتبے پر غور کرے جو کہ سورہ فاتحہ میں جمع ہیں، اور پھر ان لطائف اور نکات پر نظر ڈالے جن پر سورہ ممدوحہ مشتمل ہے، اور پھر حسن بیان اور ایجاز کلام کو مشاہدہ کرے کہ کیسے معنی کثیرہ کو الفاظ قلیلہ میں بھرا ہوا ہے، اور پھر عبارت کو دیکھیے کہ کیسی آب و تاب رکھتی ہے اور کسی قدر روانگی اور صفائی اور ملائمت اس میں پائی جاتی ہے کہ گویا ایک نہایت مصفہ اور شفاف پانی ہے کہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ جو بطور خارق عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے مورد انوار حضرت الوہیت بناتی ہیں، جن کو ہم اس کتاب کے ہر موقع پر ثابت کرتے چلے جاتے ہیں۔ حاشیہ در حاشیہ نمبر 4۔ یہ عاجز اس مقام تک لکھ چکا تھا کہ شہاب الدین نامی ایک شخص مواحد ساکن تھا غلام نبی نے آ کر بیان کیا کہ مولوی غلام علی صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری اور مولوی عبدالعزیز صاحب اور بعض دوسرے مولوی صاحبان اس قسم کے الہام سے کہ جو رسولوں کے وحی سے مشابہ ہے با اسرار تمام انکار کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مولوی صاحبان مجانین کے خیالات سے اس کو منسوب کرتے ہیں، اور ان کی اس بارے میں حجت یہ ہے کہ اگر یہ الہام حق اور صحیح ہے تو صحابہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پانے کے لیے احق اور اولا تھے، حالانکہ ان کا پانا متحقق نہیں۔ اب یہ احکر عباد عرض کرتا ہے کہ اگر یہ اعتراض جو شہاب الدین مواحد نے مولوی صاحبوں کی طرف سے بیان کیا ہے حقیقت میں انہی کے منہ سے نکلا ہے
تو باجواب اس کے ہر یک طالب صادق کو اور نیز حضرات ممدوحہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ کیا ممکن نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس قسم کے علامات پائے ہوں، مگر مصلحت وقت سے عام طور پر ان کو شائع نہیں کیا، اور خدا تعالیٰ کو ہر یک نئے زمانے میں نئے نئے مسالے ہیں۔ بس نبوت کے عہد میں مصلحت ربانی کا یہی تقاضا تھا کہ جو غیر نبی ہے اس کے الہامات نبی کی وحی کی طرح قلم بند نہ ہو، تا غیر نبی کے کلام سے تداخل واقعہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس زمانے کے بعد جس قدر اولیاء اور صاحب کمالات باطنیہ گزرے ہیں، ان سب کے الہامات مشہور و متعارف ہیں کہ جو ہر یک عصر میں قلم بند ہوتے چلے آئے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد الافسانی کے مکتوبات اور دوسرے اولیاء اللہ کی کتابیں دیکھنی چاہیے کہ کس کثرت سے ان کے علامات پائے جاتے ہیں۔ بلکہ امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلسانی میں جو مکتوب 50 و یکم ہے، اس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت سے مشرف ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے، اور انبیاء کے مرتبے سے اس کا مرتبہ قریب واقع ہوتا ہے۔ ایسا ہی شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے فتوح الغیب کے کئی مقامات میں اس کی تصریح کی ہے، اور اگر اولیاء اللہ کے ملفوظات اور مکتوبات کا تجسس کیا جائے تو اس قسم کے بیانات ان کے کلمات میں بہت سے پائے جائیں گے، اور امت محمدیہ میں محدثیت کا منصب اس قدر بکثرت ثابت ہوتا ہے جسے انکار کرنا بڑے غافل اور بے خبر کا کام ہے۔ اس امت میں آج تک ہزارہا اولیاء اللہ صاحب کمال گزرے ہیں، جن کی خوارق اور کرامات بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ثابت اور متحقق ہو چکی ہے، اور جو شخص تفتیش کرے اس کو معلوم ہوگا کہ حضرت احدیت نے جیسا کہ اس امت کا خیر الامم نام رکھا ہے، ایسا ہی اس امت کے اکابر کو سب سے زیادہ کمالات بھی بخشے ہیں جو کسی طرح چھپ نہیں سکتے، اور ان سے انکار کرنا ایک سخت درجے کی حق پوشی ہے۔ اور نیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الزام کہ صحابہ کرام سے ایسے علامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بے جا اور غلط ہے، کیونکہ احادیث صحیحہ کے روح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علامات اور خوارق بکثرت ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک حالت سے باعلام الہی مطلع ہو جانا، جس کو بہقی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، اگر الہام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور پھر ان کی یہ آواز کہ یا ساریہ الجبل الجبل، مدینہ میں بیٹھے ہوئے منہ سے نکلنا، اور وہی آواز قدرت غیبی سے ساریہ اور اس کے لشکر کو دور دراز مسافت سے سنائی دینا، اگر خارق عادت نہیں تھی تو اور کیا چیز تھی؟ اسی طرح جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بعض علامات و کشوف مشہور و معروف ہیں۔ ماں سوائے اس کے میں پوچھتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں اس بارے میں شہادت دینا تسلی بخش امر نہیں ہے؟ کیا اس نے صحابہ کرام کے حق میں نہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران 111؟ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ اپنے نبی کریم کے اصحاب کو امم سابقہ سے جمیع کمالات میں بہتر و بزرگتر ٹھہراتا ہے، اور دوسری طرف بطور مشت نمونہ از خروارے پہلی امتوں کے کاملین کا حال بیان کر کے کہتا ہے کہ مریم صدیقہ والدہ عیسیٰ، اور ایسا ہی والدہ حضرت موسیٰ، اور نیز حضرت مسیح کے حواری، اور نیز خضر، جن میں سے کوئی بھی نبی نہ تھا، یہ سب ملہم من اللہ تھے، اور بذریعہ وحی اعلام اسرار غیبیہ سے مطلع کیے جاتے تھے۔ سو اب سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ کے کامل متبعین اور لوگوں کی نسبت بوجہ اولا ملہم و محدث ہونے چاہیے، کیونکہ وہ حسب تصریح قرآن شریف خیر الامم ہیں؟ آپ لوگ کیوں قرآن شریف میں غور نہیں کرتے اور کیوں سوچنے کے وقت غلطی کھا جاتے ہیں؟ کیا آپ صاحبوں کو خبر نہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے
یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بشارت دے چکے ہیں کہ اس امت میں بھی پہلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے، اور محدث بفتح دال وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات و مخاطبات الہیہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قرات میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ پس اس آیت کے روح سے بھی، جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے، محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے، جس میں دخل شیطان کا قائم نہیں رہ سکتا، اور خود ظاہر ہے کہ اگر خضر اور موسیٰ کی والدہ کا الہام صرف شکوک اور شبہات کا ذخیرہ تھا اور قطعی اور یقینی نہ تھا، تو ان کو کب جائز تھا کہ وہ کسی بے گناہ کی جان کو خطرے میں ڈالتے یا ہلاکت تک پہنچاتے، یا کوئی دوسرا ایسا کام کرتے جو شرعاً و عقلاً جائز نہیں ہے۔ آخر یقینی علم ہی تھا جس کے باعث سے وہ کام کرنا ان پر فرض ہو گیا تھا، اور وہ امور ان کے لیے روا ہو گئے کہ جو دوسروں کے لیے ہرگز روا نہیں۔ پھر ماں سوائے اس کے ذرا انصافاً سوچنا چاہیے کہ کوئی امر مشہود و موجود کہ جو بپایۂ صداقت پہنچ چکا ہو اور تجارب صحیحہ کے روح سے راست ثابت ہوتا ہو، صرف ظنی خیالات سے متزلزل نہیں ہو سکتا۔ وَالظَّنُّ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا۔ سو اس عاجز کے علامات میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو زیر پردہ اور مخفی ہو، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو صدہا امتحانوں کی بوتا میں داخل ہو کر سلامت نکلی ہے، اور خداوند کریم نے بڑے بڑے تنازعات میں فتح نمایاں بخشی ہے۔ اس مقام میں یاد آیا کہ جو رویا صادقہ حصہ سوم میں ایک ہندو کے مقدمے کے بارے میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی ایک عجیب نزع و انکار کے موقع پر الہام ہوا تھا، جس سے ایک بڑا قلق اور کرب دور ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس رویا صادقہ میں کہ ایک کشف سری کی قسم تھی، یہ معلوم کرایا گیا تھا کہ ایک کھتری ہندو بشمبر داس نامی، جو اب تک قادیان میں باقاعدہ حیات موجود ہے، مقدمہ فوجداری سے بری نہیں ہوگا مگر آدھی قید تخفیف ہو جائے گی، لیکن اس کا دوسرا ہم قید خوشحال نامی کہ وہ بھی اب تک قادیان میں زندہ موجود ہے، ساری قید بھگتے گا۔ سو اس جزو کشف کی نسبت یہ ابتلا پیش آیا کہ جب چیف کورٹ سے حسب پیش گوئی این عاجز مثل مقدمہ مذکورہ واپس آئی، تو متعلقین مقدمہ نے اس واپسی کو بریت پر حمل کر کے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ دونوں ملزم جرم سے بری ہو گئے ہیں۔ مجھ کو یاد ہے کہ رات کے وقت میں یہ خبر مشہور ہوئی، اور یہ عاجز مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کو تیار تھا کہ ایک نے نمازیوں میں سے بیان کیا کہ یہ خبر بازار میں پھیل رہی ہے اور ملزمان گاؤں میں آ گئے ہیں۔ سو چونکہ یہ عاجز اعلانیہ لوگوں میں کہہ چکا تھا کہ دونوں مجرم ہرگز جرم سے بری نہیں ہوں گے، اس لیے جو کچھ غم اور قلق اور کرب اس وقت گزرا سو گزرا۔ تب خدا نے کہ جو اس عاجز بندے کا ہر یک حال میں حامی ہے، نماز کے اول یا عین نماز میں بذریعہ الہام یہ بشارت دی، لا تخف انک انت الاعلی، اور پھر فجر کو ظاہر ہو گیا کہ وہ خبر بری ہونے کی سراسر جھوٹی تھی، اور انجام کار وہی ظہور میں آیا کہ جو اس عاجز کو خبر دی گئی تھی، جس کو شرمپت نامی ایک آریہ اور چند دوسرے لوگوں کے پاس قبل از وقوع بیان کیا گیا تھا کہ جو اب تک قادیان میں موجود ہیں۔ پھر ایک اور ایسا ہی پروحشت ماجرا گزرا جس کا قصہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک مقدمہ میں کہ اس عاجز کے والد مرحوم کی طرف سے اپنی زمینداری حقوق کے متعلق کسی ریت پر دائر تھا، اس خاکسار پر خواب میں یہ ظاہر کیا گیا کہ اس مقدمے میں ڈگری ہو جائے گی۔ چنانچہ اس عاجز نے وہ خواب ایک آریہ کو کہ جو قادیان میں موجود ہے بتلا دی۔ پھر بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ اخیر تاریخ پر صرف مدعا علیہ ماہ اپنے چند گواہوں کی عدالت میں حاضر ہوا، اور اس طرف سے کوئی مختار وغیرہ حاضر نہ ہوا۔
شام کو مدعا علیہ اور سب گواہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ عاریہ تکذیب اور استہزاء سے پیش آیا۔ اس وقت جس قدر کلک اور کرب گزرا بیان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قریب قیاس معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک گروہ کثیر کا بیان جن میں بے تعلق آدمی بھی تھے خلاف واقعہ ہو۔ اس سخت حزن اور غم کی حالت میں نہایت شدت سے الہام ہوا کہ جو آہنی میخ کی طرح دل کے اندر داخل ہو گیا، اور وہ یہ تھا، ڈگری ہو گئی ہے، مسلمان ہے۔ یعنی کیا تو باور نہیں کرتا اور باوجود مسلمان ہونے کے شک کو دخل دیتا ہے؟ آخر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ فی الحقیقت ڈگری ہی ہوئی تھی اور فریق ثانی نے حکم کے سننے میں دھوکہ کھایا تھا۔ اسی طرح فی الواقعہ بلا مبالغہ صدہا الہام ہیں کہ جو فلک صبح کی طرح پورے ہو گئے، اور بہت سے الہامات بطور اسرار ہیں جن کو یہ عاجز بیان نہیں کر سکتا۔ بارہا عین مخالفوں کی حاضری کے وقت میں ایسا کھلا کھلا الہام ہوا ہے جس کے پورا ہونے سے مخالفوں کو بجز اقرار کے اور کوئی راہ نظر نہیں آیا۔ ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ یک دفعہ بعض امور میں 3 طرح کا غم پیش آ گیا تھا جس کے تدارک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اور بجز حرج و نقصان اٹھانے کے اور کوئی سبیل نمودار نہ تھی۔ اسی روز شام کے قریب یہ عاجز اپنے معمول کے مطابق جنگل میں سیر کو گیا، اور اس وقت ہمراہ ایک عاریہ ملاوہ مل نامی تھا۔ جب واپس آیا تو گاؤں کے دروازے کے نزدیک یہ الہام ہوا، ننجی کا من الغم۔ پھر دوبارہ الہام ہوا، ننجی کا من الغم میں علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ہم تجھے اس غم سے نجات دیں گے، ضرور نجات دیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ چنانچہ اسی قدم پر جہاں الہام ہوا تھا اس عاریہ کو اس الہام سے اطلاع دی گئی تھی، اور پھر خدا نے وہ تینوں طور کا غم دور کر دیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ اور ایک اتفاقات عجیبہ سے یہ بات ہے کہ جس وقت شہاب الدین مواحد نے مولوی صاحبان ممدوحین کی رائے بیان کی، اسی رات انگریزی میں ایک الہام ہوا کہ جو شہاب الدین کو سنایا گیا، اور وہ یہ ہے، Though all men should be angry, but God is with you. He shall help you. Words of God cannot exchange. یعنی اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے مگر خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ پھر ماں سوائے اس کے اور بھی چند علامات ہوئے جو نیچے لکھے جاتے ہیں۔ الخیر کلہ فی القرآن کتاب اللہ الرحمن الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی تمام بھلائی قرآن میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہی اللہ جو رحمان ہے، اسی رحمان کی طرف کلمات طیبہ صعود کرتے ہیں۔ وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ وہ ذات کریم ہے کہ جو نا امیدی کے پیچھے می برساتا ہے اور اپنی رحمت کو دنیا میں پھیلاتا ہے، یعنی عین ضرورت کے وقت تجدید دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَلِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف پر احسان کیا تاہم اس سے بدی اور فحش کو روک دیں، اور تا تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا، سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس جگہ یوسف کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے کہ جو با اعتبار کسی روحانی مناسبت کے طلاق پایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعد اس کے فرمایا، قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مومنون ان معی ربی سیہدینی رب اغفر وارحم من السماء ربنا عاج رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ رب نجنی من غمی ایلی ایلی لما سبقتنی۔
کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ، کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، بس کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی خدا تعالیٰ کا تائیدات کرنا اور اسرار غیبیہ پر مطلع فرمانا اور پیش از وقوع پوشیدہ خبریں بتلانا اور دعاؤں کو قبول کرنا اور مختلف زبانوں میں الہام دینا اور معارف اور حقائق الہیہ سے اطلاع بخشنا، یہ سب خدا کی شہادت ہے، اس کو قبول کرنا ایماندار کا فرض ہے۔ پھر بقیہ الہامات بالا کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ بتلائے گا۔ اے میرے رب میرے گناہ بخش اور آسمان سے رحم کر، ہمارا رب عاجی ہے۔ اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔ جن نالائق باتوں کی طرف مجھ کو بلاتے ہیں ان سے اے میرے رب مجھے زندان بہتر ہے، اے میرے خدا مجھ کو میرے غم سے نجات بخش، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تیری بخششوں نے ہم کو گستاخ کر دیا۔ یہ سب اسرار ہیں کہ جو اپنے اپنے اوقات پر چسپان ہیں، جن کا علم حضرت عالم الغیب کو ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا ہوا شانہ ناسن۔ یہ دونوں فقرے شاید عبرانی ہیں اور ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔ پھر بعد اس کے دو فقرے انگریزی ہیں جن کے الفاظ کی صحت مباعث صورت الہام ابھی تک معلوم نہیں، اور وہ یہ ہیں I love you, I shall give you a large party of Islam۔ کیونکہ اس وقت یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں اور نہ اس کے پورے پورے معنی کھلے ہیں، اس لیے بغیر معنوں کے لکھا گیا ہے۔ پھر بعد اس کے یہ الہام ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک من الذین کفروا۔ یہ فقرہ سہو کاتب سے براہین میں رہ گیا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 73 حاشیہ۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین۔ اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، یعنی رفع درجات کروں گا، یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان پر جو منکر ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا، یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو حجت اور برہان اور برکات کے روح سے دوسرے لوگوں پر قیامت تک فائق رکھوں گا۔ پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے۔ اس جگہ عیسیٰ کے نام سے بھی یہی عاجز مراد ہے۔ پھر بعد اس کے اردو میں الہام فرمایا میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ الفتنۃ ہا ہونا فاصبر کما صبر اولو العزم۔ اس جگہ ایک فتنہ ہے، سو اولو العزم نبیوں کی طرح صبر کر۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا۔ جب خدا مشکلات کے پہاڑ پر تجلی کرے گا تو انہیں پاش پاش کر دے گا۔ قوت الرحمن لعبید اللہ الصمد۔ یہ خدا کی قوت ہے کہ جو اپنے بندے کے لیے وہ غنی مطلق ظاہر کرے گا۔ مقام لا یترقی العبد فیہ بالسعی الاعمال، یعنی عبداللہ الصمد ہونا ایک مقام ہے کہ جو بطریق محبت خاص عطا ہوتا ہے، کوششوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ یا داؤد عامل بالناس رفقا و احسانا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ You must do what I told you۔ تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے۔ اشکر نعمتی رأیت خدیجتی انک اليوم لذو حظ عظیم۔ انت محدث اللہ فیک مادۃ فاروقیہ۔ اے داؤد خلق اللہ کے ساتھ رفق اور احسان کے ساتھ معاملہ کر اور سلام کا جواب آسن طور پر دے، اور اپنے رب کی نعمت کا لوگوں کے پاس ذکر کر، میری نعمت کا شکر کر کہ تو نے اس کو قبل از وقت پایا، آج تجھے حظ عظیم ہے۔ تو محدث اللہ ہے، تجھ میں مادہ فاروقی ہے۔ سلام علیک یا ابراہیم انک الیوم لدینا مکین امین ذو عقل متین حب اللہ خلیل اللہ اسد اللہ وصلی علی محمد۔
ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکر ومن دخلہ کان آمنا۔ تیرے پر سلام ہے اے ابراہیم، تو آج ہمارے نزدیک صاحب مرتبہ اور امانت دار اور قوی العقل ہے، اور دوست خدا ہے، خلیل اللہ ہے، اسد اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یعنی یہ اس نبی کریم کی مطابعت کا نتیجہ ہے۔ اور بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے تجھ کو ترک نہیں کیا اور نہ وہ تجھ پر ناراض ہے۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے ہر ایک بات میں تیرے لیے آسانی نہیں کی کہ تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا؟ اور جو شخص بیت الذکر میں با اخلاص و قصد، تعبد و صحت نیت و حسن ایمان داخل ہوگا، وہ سوء خاتمہ سے امن میں آ جائے گا۔ بیت الفکر سے مراد اس جگہ وہ چوبارہ ہے جس میں یہ آج اس کتاب کی تالیف کے لیے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے، اور بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے کہ جو اس چوبارے کے پہلو میں بنائی گئی ہے۔ اور آخری فکرہ مذکورہ بالا اسی مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے، جس کے حروف سے بنائے مسجد کی تاریخ بھی نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے: مبارکن و مبارکن وکل امر مبارک یجعل فی۔ یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے، اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جائے گا۔ پھر بعد اس کے ساجس کی نسبت فرمایا: رفعتا وجعلتا مبارکا، تو اونچا کیا گیا اور مبارک بنایا گیا۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یعنی جو لوگ ان برکات و انوار پر ایمان لائیں گے کہ جو تجھ کو خدا تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور ایمان ان کا خالص اور وفاداری سے ہوگا، تو ضلالت کی راہوں سے امن میں آ جائیں گے، اور وہی ہیں جو خدا کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ قل اللہ حافظہ عنایۃ اللہ حافظک نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین ویخوفونک من دونہ ائمۃ الکفر لا تخف انک انت الاعلی ینصرک اللہ فی مواطن ان یومی لفصل عظیم کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی لا مبدل لکلماتہ بصائر للناس اثرتک من لدنی انی منجیک من الغم وکان ربک قدیرا انت معی وانا معک خلقت لک لیلا ونہارا اعمل ما شئت فانی قد غفرت لک انت منی بمنزلۃ لا یعلمها الخلق۔ مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ تا خدا کے نور کو بجھا دیں کہ اے خدا اس نور کا آپ حافظ ہے، عنایت الہی تیری نگہبان ہے، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں۔ خدا خیر الحافظین ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور تجھ کو اور چیزوں سے ڈرائیں گے، یہی پیشوایان کفر ہیں، مت خوف کر، تجھی کو غلبہ ہے۔ یعنی حجت اور برہان اور قبولیت اور برکت کے روح سے تو ہی غالب ہے۔ خدا کئی میدانوں میں تیری مدد کرے گا، یعنی مناظرات و مجادلات، بحث میں تجھ کو غلبہ رہے گا۔ پھر فرمایا کہ میرا دن حق اور باطل میں فرق بیان کرے گا۔ خدا لکھ چکا ہے کہ غلبہ مجھ کو اور میرے رسولوں کو ہے، کوئی نہیں کہ جو خدا کی باتوں کو ٹال دے۔ یہ خدا کے کام دین کی سچائی کے لیے حجت ہیں۔ میں اپنی طرف سے تجھے مدد دوں گا، میں خود تیرا غم دور کروں گا، اور تیرا خدا قادر ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے لیے میں نے رات اور دن پیدا کیا، جو کچھ تو چاہے کر کہ میں نے تجھے بخشا۔ تو مجھ سے وہ منزلت رکھتا ہے جس کی لوگوں کو خبر نہیں۔ اس آخری فکرے کا یہ مطلب نہیں کہ منہیات شریعہ تجھے حلال ہیں، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ تیری نظر میں منہیات مکروہ کیے گئے ہیں، اور اعمال صالحہ کی محبت تیری فطرت میں ڈالی گئی ہے۔ گویا جو خدا کی مرضی ہے وہ بندے کی مرضی بنائی گئی، اور سب ایمانیات اس کی نظر میں بطور فطرتی تقاضا کے محبوب کی گئیں۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وقالوا ان هو افک افترا وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ولقد کرمنا بنی آدم وفضلنا بعضهم علی بعض۔
इज्तबैनाहुम वस्तफैनाहुम कज़ालिक लियकून आयतल लिलमुमिनीन अम हसिबतुम अन्ना अस्हाबल कहफ़ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा कुल हुवल्लाहु अजीब कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फफ़हमनाहा सुलैमाना वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलूवा सनुल्की फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब कुल जाअकुम नूरुम मिनल्लाहि फला तकफुरू इन कुंतुम मुमिनीन सलामुन अला इब्राहीम साफ़ैनाहु व नज्जैनाहु मिनल गम्मि तफ़र्रतना बिज़ालिक फत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और कहेंगे कि ये झूठ बना लिया है, हमने अपने बुज़ुर्गों में यानी औलियाए सल्फ़ में ये नहीं सुना, हालांकि बनी आदम यकसां पैदा नहीं किए गए, बास को बास पर खुदा ने बुजुर्गी दी है और उनको दूसरों में से चुन लिया है। यही सच है ता मोमिनों के लिए निशान हो। क्या तुम ख्याल करते हो कि हमारे अजीब काम फ़कत अस्हाबे कहफ़ तक ही ख़त्म हैं? नहीं, बल्कि खुदा तो हमेशा साहिबे अजाइब है और उसके अजाइबात कभी मुनक़ते नहीं होते। हर एक दिन में वो एक शान में है। बस हमने वो निशान सुलेमान को समझाए, यानी इस आजिज़ को, और लोगों ने महज जुल्म की राह से इनकार किया, हालांकि उनके दिल यकीन कर गए। सो अनकरीब हम उनके दिलों में रोब डालेंगे। क्या खुदा की तरफ से नूर उतरा है, तो तुम अगर मोमिन हो तो इनकार मत करो। इब्राहीम पर सलाम, हमने उसको खालिस किया और गम से निजात दी, हमने ही ये काम किया। सो तुम इब्राहीम के नक्शे कदम पर चलो, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हक़ के जो हाल के ज़माने में अक्सर लोगों पर मुश्तबे हो गया है, और बाज़ यहूदियों की तरह सिर्फ ज़वाहिर परस्त और बाज़ मुशरिकों की तरह मखलूक परस्ती तक पहुँच गए हैं। ये तरीक़ा खुदावंद करीम के इस आजिज़ बंदे से दरियाफ्त कर लें और उस पर चलें। ترسم آن قوم که بر دردکشان می‌خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. رب اغفر وارحم. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. والفضل من اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 4 صفحہ 671 پہ ختم۔ یہاں سے بقیہ حاشیہ نمبر 11 شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ جو بطور خارق عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے مورد انوار حضرت الوہیت بناتی ہیں، جن کو ہم اس کتاب کے ہر موقع پر ثابت کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس پر قرآن شریف کی شان بلند جس سے انسانی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتی ایسی وضاحت سے کھل سکتی ہے جس پر زیادت متصور نہیں۔ اور اگر باوجود مشاہدہ ان کمالات کے پھر بھی کسی کور باطن پر عدیم المثالی اس کلام مقدس کی مشتبہ رہے تو اس کا علاج قرآن شریف نے آپ ہی ایسا کیا ہے جس سے کامل طور پر منکرین پر اپنی حجت کو پورا کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ البقرہ 24۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ البقرہ 25۔ یعنی اگر تمہیں اس کلام کے من جانب اللہ ہونے میں کچھ شک ہے تو تم اس کے کسی سورہ کی مانند کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، اور اگر تم بنا نہ سکو، اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہ سکو گے، سو اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار ہے، جس کا ایندھن کافر آدمی اور ان کے بت ہیں، جو نارے جہنم کو اپنے گناہوں اور شرارتوں سے افروختہ کر رہے ہیں۔ یہ قول فیصل ہے
کہ جو خدا تعالیٰ نے منکرین اعجاز قرآنی کے ملزم کرنے کے لیے آپ فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی ملزم اور لاجواب رہ کر پھر بھی قرآن شریف کی بلاغت بے مثل سے منکر رہے اور بیہودہ گوئی اور یاش خائی سے باز نہ آوے تو ایسے بے حیا منقلب الفطرت کا اس دنیا میں علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے وہی علاج ہے جس کا خدا نے اپنے قول فیصل میں وعدہ فرمایا ہے۔ بعض شریر اور کینہ پرور آدمی جنہوں نے ضد اور نفسانیت پر مضبوطی سے قدم مار رکھا ہے اور جن کو تعصب کی تند اندھیری نے بالکل اندھا کر دیا ہے، وہ لوگوں کو یہ کہہ کر بہکاتے ہیں کہ جس قدر لطائف و نکات قرآن کے مسلمان لوگ ذکر کرتے ہیں اور جس قدر خواص عجیبہ اس کے مسلمانوں کی کتابوں میں اندراج پائے ہیں، یہ سب انہی کے فہم کی تیزی ہے اور انہی کی طبیعتوں کے ایجادات ہیں، ورنہ دراصل قرآن لطائف و نکات و خواص عجیبہ سے خالی ہے، مگر ایسے لوگ بجز اس کے کہ اپنا ہی حمق اور خبث ظاہر کریں انوار قرآنی پر پردہ ڈال نہیں سکتے۔ ان کے جواب میں یہی کہنا کافی ہے کہ اگر مسلمانوں نے خود اپنی ہی زیرکی سے قرآن شریف میں انواع و اقسام کے لطائف و نکات و خواص ایجاد کر لیے ہیں اور اصل میں موجود نہیں، تو تم بھی ان کے مقابلہ پر کسی اپنی الہامی کتاب یا کسی دوسری کتاب سے اسی قدر لطائف و نکات و خواص ایجاد کر کے دکھلاؤ، اور اگر تمام قرآن شریف کے مقابلہ پر نہیں تو صرف بطور نمونہ سورت فاتحہ کے مقابلہ پر، جس کے کمالات کسی قدر اسی حاشیے میں بیان کیے گئے ہیں، کسی اور کتاب سے نکال کر پیش کرو۔ افسوس، کہاں سے یہ مادرزاد اندھے پیدا ہو گئے کہ جو اس قدر روشنی کو دیکھ کر پھر بھی ان کی تاریکی دور نہیں ہوتی۔ ان کی باطنی بیماریوں کے مواد کس قدر ردی اور متعفن ہو رہے ہیں، جنہوں نے ان کے تمام حواس ظاہری و باطنی کو بیکار کر دیا ہے، ذرا نہیں سوچتے کہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں، اپنی حکمتوں، اپنی صداقتوں، اپنی بلاغتوں، اپنے لطائف و نکات، اپنے انوار روحانی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دے دیا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور اپنا بے مثل و مانند ہونا تمام مخلوقات کے مقابلہ پر پیش کر رہا ہے، اور بلند آواز سے حل میں معارض کا نکارہ بجا رہا ہے، اور دقائق حقائق اس کے صرف 2-3 نہیں جس میں کوئی نادان شک بھی کرے، بلکہ اس کے دقائق تو بحر زخار کی طرح جوش مار رہے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صداقت نہیں جو اس سے باہر ہو، کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو، کوئی نور نہیں جو اس کی مطابعت سے نہ ملتا ہو، اور یہ باتیں بلا ثبوت نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ متحقق اور بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو 1300 برس سے برابر اپنی روشنی دکھلاتی چلی آئی ہے، اور ہم نے بھی اس صداقت کو اپنی اس کتاب میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور دقائق اور معارف قرآنی کو اس قدر بیان کیا ہے کہ جو ایک طالب صادق کی تسلی اور تشفی کے لیے بحر عظیم کی طرح جوش مار رہے ہیں۔ اب یہ کیوں کر ہو سکے کہ کوئی شخص صرف موہ کی واہیات باتوں سے اس نور بزرگ کی کسر شان کرے؟ ہاں، اگر کسی کے دل کو یہ وہم پکڑتا ہے کہ یہ تمام دقائق و معارف و لطائف و خواص کہ جو قرآن شریف میں ثابت کر کے دکھلائے گئے ہیں کسی دوسری کتاب سے بھی مستخرج ہو سکتے ہیں، تو مناظرے کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ شرائط مذکورہ بالا کی رعایت سے اس کتاب کے لطائف و معارف و خواص پیش کرے، اور جس طرح قرآن تمام عقائد باطلہ کی رد پر مشتمل ہے، اور جس طرح وہ پاک کلام ہر یک عقیدہ صحیحہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتا ہے، اور جس طرح ان صحف مقدسہ میں معارف و حقائق الہیہ مندرج ہیں، اور جس طرح ان میں تنویر قلب کے متعلق خواص عجیبہ اور تاثیرات غریبہ پائے جاتے ہیں جن کو ہم نے اس کتاب میں ثابت کر دیا ہے، وہ سب
اپنی کتاب میں پیش کر کے دکھلاوے، اور جب تک ایسا نہ کرے تب تک کسی کے او کرنے سے چاند کے نور میں کچھ فرق نہیں آ سکتا، بلکہ ایسے شخص کی حالت نہایت افسوس کے لائق ہے کہ جو اب تک بدیہی صداقت سے بد نصیب اور محروم رہنے کے لیے دانستہ ضلالت کی راہوں میں قدم رکھتا ہے۔ ہمارے مخالفوں میں سے کئی صاحب مشہور و نامور ہیں، اور جہاں تک ہم خیال کرتے ہیں ان کے علم اور فہم کی نسبت ہمارا یہی یقین ہے کہ اگر انصاف پر آویں تو ان صداقتوں کو بدیہی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری نیت میں ہرگز نفسانیت کا جھگڑا نہیں، اور بجوز اس کے کہ دنیا میں سچائی اور نیکی پھیلائی جائے اور کوئی غرض نہیں۔ اس لیے منصف مزاج ذی علم لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ وہ بھی ایک ساعت کے لیے صادقانہ نیت کو استعمال میں لاویں، جس حالت میں ان کی فراخ دلی اور نیک تینتی ان کی قوم میں مسلم الثبوت ہے، تو ہم کیوں کر نا امید ہو سکتے ہیں یا کیوں کر گمان کر سکتے ہیں کہ اس نیک منشی کا اس سے زیادہ وسیع ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے گو میں نے اب تک کسی صاحب مخالف کو منصفانہ قدم اٹھاتے نہیں پایا، لیکن تاہم ابھی تک رائے میری ایک محکم یقین پر قائم ہے، اور بہت مضبوط امید سے میں خیال رکھتا ہوں کہ جب ہمارے منصف مزاج مخالفین نہایت غائر اور عمیق نظر سے اس طرف متوجہ ہوں گے تو خود ان کی اپنی نگاہیں ان کے وساوس دور کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ مجھے امید تھی کہ اس کتاب کے حصہ سوم کے شائع ہونے سے برہمو سماج اور آریہ سماج کے دانشمند اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر صداقت حقہ کی طرف ایک پیاسے کی طرح دوڑیں گے، مگر افسوس کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری فراست نے خطا کی، اور مجھے اس بات کے سننے سے نہایت ہی دل شکنی ہوئی کہ برہمو صاحبوں اور آریوں نے میری کتاب کو غور سے نہیں پڑھا۔ بالخصوص مجھ کو پنڈت شیو نارائن صاحب کے ریویو کے دیکھنے سے ایک عالم تعصب کا برہمو صاحبوں کی طبیعت میں نظر آیا۔ خدا رحم کرے، افسوس کہ پنڈت صاحب نے ان حقانی صداقتوں سے کہ جو آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، اور اس قدر قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی سے پنڈت صاحب کی تعصب کی تاریکی کچھ بھی روح بکمی نہ ہوئی۔ یہ امر یقیناً سخت حیرت کے لائق ہے کہ ایسے فہیم اور ذی علم لوگ ایسے کامل ثبوت کو دیکھ کر اس کے قبول کرنے میں دیر کریں۔ پنڈت صاحب نے اس انکار سے نہ صرف حد انصاف سے ہی تجاوز کیا ہے، بلکہ حق پوشی کر کے اپنی قوم کی ہمدردی سے بلکہ خدا سے بھی فارغ ہو بیٹھے ہیں، اور مجھے اس بات کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ پنڈت صاحب کا انکار کس قدر ناانصافی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بات خود اس شخص پر کھل سکتی ہے کہ جو اول میری کتاب کو دیکھے کہ میں نے کیوں کر ضرورت وحی اللہ اور نیز اس کے وجود کا ثبوت دیا ہے، اور پھر پنڈت صاحب کی تحریر پر نظر ڈالے کہ انہوں نے میرے مقابلے پر کیا لکھا ہے اور میرے دلائل کا کیا جواب دیا ہے۔ جو لوگ پنڈت صاحب کی قوم میں سے اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے ان کی روحوں پر ہرگز پنڈت صاحب پردہ نہیں ڈال سکتے، بشرطے کہ کوئی فطرتی پردہ نہ ہو، یعنی اس کی ذات اور صفات اور افعال کا شرکت غیر سے پاک ہونا اور قدرت کاملہ سے بھرے ہوئے ہونا۔ یہ ایسا امر نہیں ہے کہ جو فقط تجربہ سے ثابت ہوا ہو، بلکہ دلائل عقلیہ بھی خدا کا اپنی ذات اور جمیع صفات اور افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری اور واجب ٹھہراتے ہیں، اور اس کی الوہیت کے تحقق کو انہی خواص کے تحقق سے مشروط قرار دیتے ہیں۔ بس اب ان نادانوں کو ذرا حیا اور شرم کو کام میں لا کر غور کرنی چاہیے، جنہوں نے کلام الہی کی بے نظیری کی عدم تسلیم میں صرف یہ اعتراض بنا رکھا ہے کہ جس حالت میں خدا کا کلام بھی ہمارے کلام کی جنس میں سے ہے اور انہی کلمات اور الفاظ سے مرکب ہے جن سے ہمارا کلام مرکب ہے، تو پھر کیا وجہ کہ اس کی مثل بنانے پر ہم قادر نہ ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کی حالت پر رونا آتا ہے جن کو ایسی مستحکم اور بدیہی صداقت
کہ جو دلائل قاطعہ سے ثابت ہے سمجھ آنے سے رہ گئی۔ اگر ان میں ذرا عقل خدا داد ہوتی تو اس بیہودہ اعتراض کرنے کے وقت اول یہی سوچتے کہ کیا خدا کا اپنی ذات اور صفات اور جمیع افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اور اگر اس دلیل کو نہیں سوچا تھا تو کاش اس دوسری دلیل کو ہی سوچا ہوتا کہ جس ذات کو علمی اور قدرتی طاقتوں میں سب سے زیادہ اور بے مثل و مانند تسلیم کرتے ہیں، ان طاقتوں کے آثار کو بھی بے مثل و مانند ماننا چاہیے، کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کلام کی عظمت و شوکت متکلم کی علمی طاقتوں کے تابع ہے۔ جو کوئی علمی طاقتوں میں زیادہ تر ہے اس کی تقریر کی عظمت و شوکت بھی زیادہ تر ہے، اور اگر اس دلیل کو بھی نظر سے ساقط کر دیا تھا تو کاش مسئلہ خواص الاشیاء حق کا یاد رکھتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ صدہا چیزیں ایک ہی جنس کی ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی صنف کے تحت میں داخل ہوتی ہیں، مگر پھر بھی حکیم مطلق نے ہر یک چیز میں جدا جدا خواص مبدع کیے ہیں۔ بعض لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بولی انسان کی ایجاد ہے، اور جب کہ انسان کی ایجاد ہوئی تو پھر بلاغت اور فصاحت اور دوسرے کمالات متعلقہ کلام میں جیسا کہ چاہیے انسان مراتب اقصیٰ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات بالکل غیر معقول اور خلاف قیاس ہے کہ انسان اپنی ایجاد میں ترقیات کرنے سے قاصر اور عاجز رہے، اور جب کلام کی بلاغت اور فصاحت میں ہر قسم کی ترقی کرنا اور مرتبہ کمال تک پہنچ جانا عند العقل ممنوع نہیں ہے، تو اس صورت میں قرآنی بلاغت کی نظیر بنانا بھی ممنوع نہ ہوگا۔ سو واضح ہو کہ یہ وسوسہ اول تو ہماری اس تقریر متذکرہ بالا سے دور ہوتا ہے، جس میں ہم نے بتوضیح تمام لکھ دیا ہے کہ انسان کی علمی طاقتیں خدا تعالیٰ کی علمی طاقتوں سے ہرگز برابر نہیں ہو سکتی، اور جو علمی طاقتوں میں ادنا اور اعلیٰ اور قوی اور ضعیف کا فرق ہوتا ہے وہ ضرور ہے کہ کلام میں ظاہر ہو، یعنی جو کلام اعلیٰ طاقت سے صادر ہوئی ہے وہ اعلیٰ اور ادنا طاقت سے صادر ہوئی ہے وہ ادنا ہو، جیسا کہ خود انسان کے افراد متفاوت الاستعداد پر نظر کرنے سے یہ فرق ظاہر اور حویدہ ہے، اور ضعیف الاستعداد قوی الاستعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حالانکہ سب انسان ایک ہی نوع میں داخل ہیں۔ ماں سوائے اس کے یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر یک بولی انسان کی ہی ایجاد ہے، بلکہ بکمال تحقیق ثابت ہے کہ موجد اور خالق انسان کی بولیوں کا وہی خدائے قادر مطلق ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی اسی غرض سے زبان عطا فرمائی کہ تا وہ کلام کرنے پر قادر ہو سکے۔ اگر بولی انسان کی ایجاد ہوتی تو اس صورت میں کسی بچہ نوزاد کو تعلیم کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، بلکہ بالغ ہو کر آپ ہی کوئی بولی ایجاد کر لیتا، لیکن ببداہت عقل ظاہر ہے کہ اگر کسی بچے کو بولی نہ سکھائی جائے تو وہ کچھ بول نہیں سکتا، اور خواہ تم اس بچے کو یونان کے کسی جنگل میں پرورش کرو یا انگلینڈ کے جزیرے میں چھوڑ دو، خواہ تم اس کو خط استوا کے نیچے لے جاؤ، تب بھی وہ بولی سیکھنے میں تعلیم کا محتاج ہوگا اور بغیر سکھانے کے بے زبان رہے گا۔ اور اس خیال کی تائید میں یہ وہم پیش کرنا کہ ہم بچشم خود دیکھتے ہیں کہ بولیوں میں ہمیشہ سدھا طرح کے تغیر و تبدل خود بخود ہوتے رہتے ہیں، جن سے بولیوں میں انسانی تصرف کا ثبوت ملتا ہے، سو واضح ہو کہ یہ وہم سراسر دھوکہ ہے۔ تغیرات کہ جو ہمیشہ بولیوں کو لگے ہوئے ہیں یہ انسان کے ارادے اور اختیار سے ظہور میں نہیں آتے، اور نہ یہ کچھ قاعدہ مقرر ہو سکتا ہے کہ خود انسان کی طبیعت
کسی خاص وقتوں میں بولیوں میں تغیر تبدل کرتی رہتی ہے، بلکہ عمیق نظر سے معلوم ہوگا کہ یہ تغیرات بھی اس علت العلل کے ارادے اور اختیار سے وقوع میں آتے رہتے ہیں، جیسے تمام تغیرات سماوی و ارضی اس کے خاص ارادے سے ظہور پذیر ہیں۔ یہ امر کبھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ کبھی انسانوں نے متفق ہو کر یا الگ الگ ان تمام بولیوں کو ایجاد کیا تھا جو دنیا میں بولی جاتی ہیں، اور اگر کوئی یہ وہم پیش کرے کہ جس طرح طبعی طور پر خدا تعالیٰ بولیوں میں ہمیشہ تغیر تبدل کرتا رہتا ہے، کیوں جائز نہیں کہ ابتدا میں بھی اسی طور پر بولیاں ایجاد ہو گئی ہوں اور کوئی خاص الہام نہ ہوا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدا زمانہ کے لیے عام قانون قدرت یہی ہے کہ خدا نے ہر یک چیز کو اپنی قدرت محض سے پیدا کیا تھا۔ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور خود انسان کی فطرت پر نظر کرنے سے معلوم ہوگا کہ وہ ابتدائی زمانہ محض قدرت نمائی کا زمانہ تھا، جس میں اسباب معتادہ کی ذرہ آمیزش نہ تھی، اور اس زمانے میں جو کچھ خدا نے پیدا کیا وہ ایسی اعلیٰ قدرت سے کیا جس میں عقل انسان حیران ہے۔ زمین، آسمان اور سورج و چاند وغیرہ اجرام پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیوں کر اتنا بڑا کام بغیر مدد اسباب اور معماروں اور مزدوروں کے محض ارادے سے بمجرد حکم کے انجام دے دیا۔ پھر جس حالت میں اس ابتدائی زمانہ میں خدا کا سارا کام قدرتی پایا جاتا ہے کہ جو آمیزش طبیعت اور سبب سے بکلی پاک اور خالص ربانی ارادے سے نکلا ہوا ہے، تو پھر کیوں کر بے ایمانوں کی طرح بولیوں کے بارے میں خدا کو اس بات سے عاجز سمجھا جائے کہ جس طرح اس نے تمام چیزوں کو محض قدرت سے پیدا کیا تھا، وہ بولیوں کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، جس نے خود انسان کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر کے اپنی قدرت تامہ کا ثبوت دے دیا ہے۔ پھر بولیوں کے بارے میں کیوں اس کی قدرت کو ناقص خیال کیا جائے؟ غرض جبکہ ہر یک عاقل کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلا زمانہ خالص قدرت نمائی کا زمانہ تھا، اور اس میں عام طور پر قانون قدرت یہی تھا کہ ہر یک کام بغیر آمیزش اسباب معتادہ کے کیا جائے، تو پھر بولیوں کو اس عام قانون سے باہر نکال کر قانون قدرت کو توڑنا سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ اس زمانے کی نظیر میں اس زمانے کے حالات پیش کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا اب کوئی بچہ انسان کا بغیر ذریعہ ماں اور باپ کے پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس ابتدائی زمانے میں بھی انسان کا پیدا ہونا والدین کے وجود پر ہی موقوف ہوتا، تو پھر کیوں کر یہ دنیا پیدا ہو سکتی؟ علاوہ اس کے جو تغیرات بولیوں میں طبعی طور پر ہوتے رہتے ہیں، ان تغیرات میں اور اس دوسری صورت میں کہ جب بولی عدم محض سے پیدا کی جائے بڑا فرق ہے۔ کسی موجودہ بولی میں کچھ تغیر ہونا شے دیگر ہے، اور عدم محض سے ایک بولی کا من کل الوجوہ پیدا ہو جانا یہ اور بات ہے۔ ما سوائے ان سب باتوں کے، جبکہ اب بھی خدا تعالیٰ بذریعہ اپنے الہام کے مختلف بولیوں کو اپنے بندوں پر القاء کرتا ہے، اور ایسی زبانوں میں الہام کر سکتا ہے جن زبانوں کا ان بندوں کو کچھ بھی علم حاصل نہیں، جیسا کہ ہم حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 میں اس کا ثبوت دے چکے ہیں۔ تو اس صورت میں کس قدر حماقت ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ اس القاء کے خداوند علیم مطلق کو ابتدائی زمانہ میں قدرت حاصل نہیں تھی، چونکہ جس حالت میں اس کی غیر محدود قدرت کا اب بھی بدیہی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی بولیوں کا الہام کر دیتا ہے کہ جن بولیوں سے وہ بندے نا آشنا محض ہیں، اور جن کو نہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا اور نہ کسی استاد سے تعلیم پائی۔ تو پھر کیا وجہ کہ ابتدا پیدائش میں جو عین حاجت کا زمانہ ہے، انسان کو بولیاں تعلیم کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بعید خیال کیا جائے، اور کیوں خدا کو کمزور اور عاجز ٹھہرا کر انسان پر اس قدر مصیبتیں ڈالی جائیں
جن کی تفصیل میں یہ بیان کیا جائے کہ انسان پیدا ہو کر پھر ایک مدت دراز تک گونگا اور بے زبان رہا، اور اس بدبختی کے زمانے میں بسط دقت و مصیبت صرف اشارات سے کام نکالتا رہا، اور جو لمبی تقریریں یا باریک باتیں اشارات سے ادا نہ ہو سکیں ان کی ادا کرنے سے قاصر رہ کر ان نقصانوں کو اٹھاتا رہا کہ جو ان تقریروں کی عدم تفہیم اور تفاہم سے عائد حال ہونی ضروری تھی، اور باوجود ان سب تکالیف کے کہ جو انسان پر پیدا ہوتی ہیں پڑ گئیں، خدا نے اس کے دردوں کا کچھ علاج نہ کیا اور اس کی حاجتوں کو پورا نہ کر سکا۔ اور اگرچہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو عدم محض سے بنایا، پھر اس کو زبان عطا کی، آنکھیں دیں، کان دیے، اور طرح طرح کی ترقیات کے لیے استعداد بخشی، اسی طرح اپنی قدرت کاملہ سے اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں جن کو انسان گن نہیں سکتا، لیکن وہی قادر خدا بولی جو انسان کے لیے نہایت ضروری تھی انسان کو سکھلا نہ سکا، یہاں تک کہ انسان نے مدت دراز تک بے زبانی کی تکلیفیں اٹھا کر آپ بولی کو ایجاد کیا۔ کیا یہ ایسا اعتقاد ہے جس سے خدا کی قدرت الوہیت قابل تعریف ٹھہر سکتی ہے؟ کیا کوئی ایماندار اس کامل اور قادر مطلق کی نسبت ایسی بدظنی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی قدرت نمائی کے پہلے زمانے میں ہے جبکہ خدائی کی طاقتیں بے خبر بندوں پر ظاہر کرنا منظور تھا، بعض ضروری قدرتوں کے دکھلانے سے عاجز رہا؟ کیا قریب قیاس ہے کہ جس نے چندین ہزار مخلوقات کو بغیر مدد مادہ اور ہیولا کے ایک حکم سے پیدا کر دکھایا، وہ بولیوں کی ایجاد پر قادر نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جس نے انسان کو ایک بڑی مصلحت کے لیے پیدا کیا اور اپنے خاص ارادے سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اس کی پیدائش کو ادھورا چھوڑ دیتا اور پھر انسان اتفاقی طور پر اپنے نقصان کی آپ تکمیل کرتا؟ کیا جس ذات کو ان تمام بولیوں کا قدیم سے علم حاصل ہے اور جس کی نظر عمیق کے آگے سب موجود ہونے والی چیزیں موجود بالفعل کا حکم رکھتی ہیں اور جس کی قدرت تامہ ہر یک طور کی تعلیم و تفہیم کر سکتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی نسبت یہ گمان کیا جائے کہ اس نے دیدہ و دانستہ انسان کو بے زبانی کی حالت میں دیکھ کر پھر اس کو زبان سکھلانے سے درخت کیا، یہاں تک کہ انسان اس کی کم التفاتی کی وجہ سے مدت دراز تک حیوانوں اور وحشیوں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا، اور پھر آخر کار اس کو آپ ہی سوجی کہ کوئی بولی ایجاد کرنی چاہیے۔ یہ خیال ایسا بدیع البطلان ہے کہ خدا کی وہ کامل قدرتیں اور کامل رحم اور کامل تربیت کہ جو ہر یک زمانے میں مشہود چلی آئی ہے، وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ جس خدا کے عجائب الہامات اب بھی نامعلوم بولیوں کو اپنے بندوں پر منکشف کر دیتے ہیں، اس کی نسبت یہ گمان کہ ایسے الہامات سے ابتدا زمانہ میں جبکہ ان کی نہایت ضرورت تھی خدا نے دریغ کیا، سخت نادانی اور کور باطنی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ وہم گزرے کہ اب جنگلی آدمیوں کو جو بے زبانی کی حالت میں محض اشارات سے گزارا کرتے ہیں، کیوں بذریعہ الہام کے کسی بولی سے مطلع نہیں کیا جاتا، اور کیوں کوئی بچہ نوزاد جنگل میں رکھنے سے خدا کی طرف سے کوئی الہام نہیں پاتا، تو یہ خدا کے صفات کی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ القاء اور الہام ایسا امر نہیں ہے کہ جو ہر جگہ بے جا بلا لحاظ مادہ قابلہ کے ہو جایا کرے، بلکہ القاء اور الہام کے لیے مادہ قابلہ کا ہونا نہایت ضروری شرط ہے، اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس الہام کے لیے ضرورت حقہ بھی پائی جائے۔ ابتدا میں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس وقت بذریعہ الہام بولیوں کی تعلیم کرنا ایسا امر تھا کہ جس میں دونوں طور کی شرائط موجود تھی۔ اول ذاتی قابلیت پہلے انسان میں جیسا کہ چاہیے الہام پانے کے لیے موجود تھی،
دوسری ضرورت حقہ بھی الہام کی مقتضی تھی، کیونکہ اس وقت بجز خدا تعالیٰ کے اور کوئی حضرت آدم کے لیے رفیق شفیق نہ تھا کہ جو ان کو بولنا سکھاتا، پھر اپنی تعلیم سے شائستگی اور تہذیب کے مرتبے تک پہنچاتا، بلکہ حضرت آدم کے لیے صرف ایک خدا تعالیٰ تھا جس نے تمام ضروری حوائج آدم کو پورا کیا اور اس کو آپ حسن تربیت اور حسن تادیب سے بمرتبہ حقیقی انسانیت کے پہنچایا۔ ہاں، بعد اس کے جب اولاد حضرت آدم کی دنیا میں پھیل گئی اور جو علوم خدا تعالیٰ نے آدم کو سکھلائے تھے وہ اس کی اولاد میں بخوبی رواج پکڑ گئے، تب بعض انسانوں کے استاد اور معلم بن بیٹھے، اور ہر یک بچے کے لیے اس کے والدین بولی سکھانے کے لیے رفیق شفیق نکل آئے، مگر آدم کے لیے بجز ایک خدا کے اور کوئی نہ تھا جو اس کو بولی سکھاتا اور ادب انسانیت سے ادب آموز کرتا۔ اس کے لیے بجائے استاد اور معلم اور ماں اور باپ کے اکیلا خدا ہی تھا جس نے اس کو پیدا کر کے آپ سب کچھ اس کو سکھایا، اور از آدم کے لیے یہ ضرورت حقاً و وجوباً پیش آ گئی تھی کہ خدا اس کی تربیت آپ فرماتا اور اس کے ما یحتاج کا آپ بندوبست کرتا، لیکن اس کی اولاد کے لیے ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ اب کروڑہا انسان مختلف بولیاں بولتے اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ماں سوائے اس کے، جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، ذاتی قابلیت بھی کہ جو الہام پانے کے لیے ضروری شرط ہے، ہر یک فرد بنی آدم میں نہیں پائی جاتی، اور اگر کسی میں ذاتی قابلیت پائی جائے تو وہ اب بھی بذریعہ الہام اپنے ما یحتاج میں خدا تعالیٰ سے اطلاع پا سکتا ہے، اور خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں چھوڑتا۔ خدا کی نظر عمیق ہر یک انسان کی استعداد کے گہراؤں تک پہنچی ہوئی ہے، وہ صاحب استعداد کو اپنی استعداد ظاہر کرنے سے کبھی محروم نہیں رکھتا، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص خدا کے علم میں استعداد معرفت اور ولایت یا نبوت اور رسالت کی رکھتا ہے، اور پھر بعض حوادث عرضی کے باعث سے یا جنگلی پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ اسی حالت میں مر جائے، اور خدا اس کو اس مرتبہ اقصیٰ تک نہ پہنچاوے جس تک پہنچنے کے لیے اس کو استعداد دی گئی تھی، بلکہ جنگلی اور بے زبان اور وحشی اور جاہل وہی رہتا ہے کہ جو اپنی فطرت میں ناقص اور ناکارہ اور چارپائیوں کی طرح ہے۔ ماں سوائے اس کے جب کہ خدا نے کروڑہا انسانوں کو طرح طرح کی بولیاں عطا کر کے دوسرے لوگوں کے لیے عام تعلیم کا دروازہ کھول دیا ہے، تو اس صورت میں بجز اس صورت خاص کے کہ جس میں کوئی نشان ظاہر کرنا منظور ہو، اور سب صورتوں میں بطور الہام بولی سیکھنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں، اور خدا تعالیٰ کے جو حکیم مطلق ہے بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا، اور عبث اور بے فائدہ طریقوں کو خواہ نخواہ لازم نہیں پکڑتا۔ بعض نادان آریہ ایک سنسکرت کو پرمیشر کی بولی ٹھہرا کر دوسری تمام بولیاں جو صدہا عجائب اور غرائب سن باری سے بھری ہوئی ہیں انسان کا ایجاد قرار دیتے ہیں، گویا انسان کے ہاتھ میں بھی ایک قسم کی خدائی ہے کہ پرمیشر نے تو صرف ایک بولی ظاہر کی، مگر آدمیوں نے وہ قوت دکھلائی کہ 20 بولیاں اس سے بہتر ایجاد کر لیں۔ بھلا ہم آریہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی سچ ہے کہ سنسکرت ہی پرمیشر کے منہ سے نکلی ہے اور دوسری زبانیں انسانوں کی صنعت ہیں اور پرمیشر کے منہ سے دور رہی ہوئی ہیں، تو ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ وہ کون سے کمالات خاصہ ہیں جو سنسکرت میں پائے جاتے ہیں اور دوسری زبانیں ان سے آری ہیں۔ کیوں کر پرمیشر کی کلام کو انسان کے مصنوع پر ضرور فضیلت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسی سے خدا کہلاتا ہے کہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں سب سے افضل اور بے مثل و مانند ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ سنسکرت پرمیشر کا کلام ہے جو ہندوؤں کے باپ دادوں پر نازل ہوا ہے
اور دوسری زبانیں دوسرے لوگوں کے باپ دادوں نے بوجہ اس کے کہ وہ ہندوؤں کے باپ دادوں سے زیادہ زیرک اور دانا تھے آپ بنا لی ہیں۔ مگر کیا ہم یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہندوؤں کے پرمیشر سے بھی کچھ بڑھ کر تھے، جن کی قدرت کاملہ نے صدہا عمدہ زبانیں بنا کر دکھلا دیں، اور پرمیشر صرف ایک ہی بولی بنا کر رہ گیا؟ جن لوگوں کی تار و پود میں شرک گھسا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پرمیشر کو بہت سی باتوں میں ایک برابر درجے کا شک سمجھ رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو انادی جو ہوئے، خدا کے شریک جو ٹھہرے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ وہم پیدا ہو کہ خدا نے ایک بولی پر کفایت کیوں نہ کی، یہ وہم بھی قلت تدبر سے ناشی ہے۔ اگر کوئی دانا اکالیم مختلفہ کے اوضاع متفاوتہ اور طبائع متفرقہ پر نظر کرے تو بیقین کامل اس کو معلوم ہوگا کہ ایک ہی بولی ان سب کے مناسب حال نہیں تھی۔ بعض ملکوں کے لوگ بعض طور کے حروف اور الفاظ کے بولنے پر بآسانی قادر ہیں، اور بعض ملکوں کے لوگوں کو ان حروف اور الفاظ کا بولنا ایک مصیبت ہے۔ بس کیوں کر ممکن تھا کہ حکیم مطلق صرف ایک ہی بولی سے پیار کر کے قاعدہ وضع الشیء فی موضعہ کی رعایت نہ کرتا، اور طبائع مختلفہ کے لیے جو مصلحت عامہ تھی اس کو ترک کر دیتا؟ کیا مناسب تھا کہ وہ جدا جدا طبیعتوں کے لوگوں کو ایک ہی بولی کے تنگ پنجرے میں قید کر دیتا؟ علاوہ اس کے انواع و اقسام کی بولیوں کے بنانے میں خداوند تعالیٰ کی زیادت قدرت ثابت ہوتی ہے، اور عاجز بندوں کا مختلف زبانوں میں اس کی تعریف کرنا عبودیت کے بازار کی ایک رونق ہے۔ تمہید چہارم، خداوند تعالیٰ کے تمام مصنوعات پر نظر کرنے سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ جو عجائب اور غرائب اس نے اپنے مصنوعات میں رکھے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو عام فہم ہے، مثلا سارے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی دو آنکھ اور دو کان، ایک ناک اور دو پاؤں وغیرہ اعضاء ہیں۔ یہ تو وہ امور ہیں کہ جو نظر سرسری سے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ امور ہیں جن میں دقت نظر درکار ہے، مثلا آنکھ کی وہ ترکیب جس کے ذریعے سے دونوں آنکھیں شے واحد کی طرح بالاتفاق کام کرتی ہیں اور ہر یک چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، یا کانوں کی بناوٹ کی وہ طرز جس سے وہ مختلف آوازوں کو بحیثیت اختلاف سن سکتے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جو سرسری نظر سے دریافت نہیں ہو سکتے، بلکہ جو لوگ ماہر فن طبی و طبابت ہیں انہوں نے زمانہ دراز تک تدبر اور تفکر کر کے ان صداقتوں کو دریافت کیا ہے، اور ابھی صدہا دقائق اور حقائق ترکیبیں انسان کے ایسے بھی مخفی ہیں جن پر کسی حکیم کا ذہن آج تک محیط نہیں ہوا، اور کچھ شک نہیں کہ ان دقائق اور حقائق سے اعلیٰ غرض یہ ہے کہ انسان اس حکیم علی الاطلاق کی قدرت کاملہ کا اعتراف کرے جس نے اس کی پیدائش میں ایسے عجائب غرائب کام کیے ہیں۔ لیکن اس جگہ کوئی بے سمجھ آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ خدا نے اس کام کو جس کی غرض معرفت الہی تھی ایسا ادق اور باریک کیوں بنایا، جس کی سمجھ کے لیے ایک زمانہ دراز تک فکر اور نظر کی ورزش بکار ہے، اور پھر بھی یہ توقع نہیں کہ تمام اسرار حکمیہ باستیفائے تام حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی دقت کے باعث سے اب تک انسان کو گویا دریا میں سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ چاہیے تھا کہ سب عجائب اور غرائب واضح ہوتے، تاکہ جس غرض کے لیے حکیم مطلق نے
بدن انسان میں مودہ کیے تھے وہ غرض حاصل ہو جاتی۔ سو اس وہم کا جواب اور اسی قسم کے اور وہموں کا جواب جو مصنوعات الہیہ کے عجائبات اور خواص دقیقہ اور مخفیہ کی نسبت کسی کے دل میں خلجان کریں، یہ ہے کہ بلا شبہ خدا کا اپنے تمام مصنوعات میں اور ہر یک چیز میں جو اس کی طرف سے صادر ہو قانون قدرت یہی ہے کہ اس نے عجائبات بدیہیہ پر کفایت نہیں کی، بلکہ ہر یک چیز میں جو اس کے دست قدرت سے ظہور پذیر ہے عجائبات دقیقہ بھی جو نہایت گہرے اور عمیق ہیں مخفی رکھے ہیں۔ مگر خدا کے اس کام کو عبث اور بے سود سمجھنا سراسر نادانی ہے۔ جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطرت پر پیدا نہیں کیا کہ اس کا علم چند بدیہی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے، بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقیات کرتا رہے، اور اسی غرض سے اس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات کو نہیں ملا عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب الہی بدیہی طور پر واضح اور لائے ہوتے جن میں نظر اور فکر کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوت نظریہ تکمیل پر موقوف ہے کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیوں کر اپنے کمال کو پہنچتا۔ سو چونکہ تمام انسانیت انسان کے استعمال قوت نظریہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے اکثر دقائق اور حقائق کو ایسے طور پر مخفی رکھا ہے کہ جب تک انسان اپنی خودداد قوت کو بکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے ان دقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس سے حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا رہے اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ غرض خدا کے جتنے کام ہیں وہ صرف موٹی صنعت پر ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں جس قدر کھودتے جاؤ زیادہ سے زیادہ باریکیاں نکلتی ہیں۔ بس جب کہ ان تمام چیزوں کی نسبت جو خدا کی طرف سے ہیں یہ عام قانون ثابت ہو چکا کہ وہ سب نکات دقیقہ اور اسرار عمیقہ سے پر ہیں، تو اسے قانون قدرت کی مطابقت سے یہ بھی ہر یک عاقل کو ماننا پڑا کہ خدا کا کلام بھی نکات دقیقہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ لطائف چاہیے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے اور حکیم مطلق کے علوم قدیم کا مخزن ہے، جس کو خدا نے اس بات کا آلہ بنایا ہے کہ تمام قوانین قدرتیہ جو فی السماوات والارض پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اس میں سامان موجود ہو۔ بس اگر وہ ناقص ہو اتنے بڑے کام اس سے کیوں کر انسلام ہو سکیں۔ اگر وہ تمام غلطیوں سے انسان کو پاک نہ کر سکتا تو پھر صرف بعض غلطیوں سے پاک کرنا حقیقت میں ایسا تھا کہ گویا منزل تک پہنچانے سے پہلے راستے میں ہی چھوڑ دیتا۔ غرض جب خدا کا قانون قدرت ہر یک چیز میں جو اس کی طرف سے صادر ہے یہی ثابت ہوا کہ ان سب میں خداوند تعالیٰ نے دقائق عمیقہ بھی ضرور رکھے ہیں، صرف موٹی باتوں پر ختم نہیں کیا، تو اس تحقیق سے جھوٹ ان لوگوں کا کھل گیا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے کلام میں صرف چند احکام سریع الفہم چاہیے اور لطائف دقیقہ اس میں نہیں چاہیے اور نہ ہیں۔
اس جگہ انہوں نے اپنے اس وہم کے مضبوط کرنے کی غرض سے ایک دلیل بنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتب الہامیہ کم علموں اور کم فہموں یا امیوں اور بدوؤں کے لیے نازل ہوئی ہے، بس ان کی تعلیم ویسی ہی چاہیے جو کہ بقدر عقول ان لوگوں کے ہو، کیونکہ امی اور ناخواندہ آدمی نکات دقیقہ سے منتفع نہیں ہو سکتے اور نہ ان پر مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن واضح ہو کہ یہ وہم محض کوتا اندیشی سے ان کے دلوں کو پکڑتا ہے اور اس پست اور ناچیز خیال سے بغایت درجہ سفاہت اور جہالت کی بدبو آتی ہے۔ کاش کہ وہ کلام الہی کو غور سے دیکھتے، تاکہ انہیں معلوم ہوتا کہ خدا کی مقدس اور کامل کلام پر ایسا گمان کرنا گویا چاند پر خاک ڈالنا ہے، اور اب بھی ایسے لوگ اگر اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں اور وہ صدہا دقائق عمیقہ اور حقائق دقیقہ کلام الہی کے جو ہم نے اس کتاب میں اپنے موقع پر کمال وضاحت سے لکھے ہیں بنظر تأمل و تیقظ مشاہدہ کریں تو ان کا خیال فاسد ایسا دور ہو جائے گا جیسا کہ آفتاب کے نکلنے سے تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ امر محسوس اور مشہود کے مقابلہ پر کسی قیاس کی پیش نہیں جاتی۔ جب متواتر تجربہ سے ایک چیز کی کوئی خاصیت معلوم ہو گئی تو پھر مجرد قیاس کو اپنی دستاویز بنا کر اس امر واقعی سے جو بپایۂ ثبوت پہنچ چکا ہے انکار کرنا، اسی کا نام جنون اور سودا ہے۔ اگر یہ لوگ عقل خداداد کو ذرا کام میں لاویں تو ان پر ظاہر ہو کہ خود وہ قیاس ہی فاسد ہے، اور بعین ہی وہ ایسا مقولہ ہے جیسے کوئی نباتات کے خواص دقیقہ سے انکار کر کے یہ کہے کہ اگر خدا نے بالارادہ خلق اللہ کی نفع رسانی کی غرض سے یہ کام کیا ہے کہ انسان کی شفا کے لیے نباتات و جمادات وغیرہ میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں، تو پھر ان خواص کو اس قدر تہ در تہ کیوں چھپایا کہ ان کی ناواقفیت سے ایک زمانہ دراز تک لوگ بے علاج ہی مرتے رہے، اور اب تک جمیع خواص مخفیہ پر احاطہ نہ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بعد تحقق خدا کے عام قانون کے جو کہ زمین و آسمان میں ایک ہی طرز پر پایا جاتا ہے، ایسے شبہات میں مبتلا ہونا انہی لوگوں کا کام ہے جو قوانین قدرتیہ میں ذرا غور نہیں کرتے، اور قبل اس کے کہ خدا کی صفات اور عادات کو جس طرز سے وہ آئینہ فطرت میں ظاہر ہو رہی ہیں بخوبی دریافت کریں، پہلے ہی اس کی ذات اور اس کی صفات کا حلیہ لکھنے کو بیٹھ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان ذرا بھی آنکھ کھول کر ہر یک طرف نظر ڈالے تو عادت اللہ کسی ایک یا دو چیز میں محصور نہیں، اور نہ ایسی پوشیدہ ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو، بلکہ یہ بات اجلا بدیہات ہے کہ جواہر لطیفہ اور مصنوعات عالیہ تو یک طرف رہے، ایک ادنا مکھی بھی جو حقیر اور ذلیل اور مکروہ جانور ہے اس قانون قدرت سے باہر نہیں، تو پھر نعوذ باللہ کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ خدا کا کلام کہ جو اس کی ذات کی طرح مقدس اور کمال رنگ سے رنگین چاہیے ایسا ادنا اور ارذل ہے کہ دقائق مخفیہ میں ایک مکھی کے مرتبہ تک بھی نہیں پہنچتا، اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ خدا نے ضروریات دین میں سے کسی امر کا اخفا نہیں کیا، اور دقائق عمیقہ وہ دقائق ہیں
جو ماں سوا اصل اعتقاد کے بالائی امور ہیں اور ان نفوس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جن میں صلاحیت اور استعداد تحصیل کمالات فاضلہ کی پائی جاتی ہے، اور جو لوگ ہر یک غبی اور بلید کی طرح ان مسائل پر کفایت کرنا نہیں چاہتے، جو بذریعہ ان دقائق کے حکمت اور معرفت میں ترقی کرتے ہیں اور حق الیقین کے اس بلند مینار تک پہنچ جاتے ہیں جو انسانی استعدادوں کے لیے اقصی مراتب سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اسرار علمیہ سارے کے سارے بدیہات ہی ہوتے تو پھر دانا اور نادان میں فرق کیا ہوتا؟ اس طور سے تو سارے علم ہی برباد ہو جاتے، اور جو عمدہ معیار استعدادوں کی شناخت کے لیے ہے اور جس ذریعے سے انسان کی قوت نظریہ بڑھتی ہے اور استکمال نفس ہوتا ہے، وہ مفقود ہو جاتا، اور جب وہ ذریعہ ہی مفقود ہو جاتا تو پھر انسان کن امور میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر وہ نظر اور فکر نہ کرتا تو ایک حد معلوم اور محدود پر اس کو بھی مثل اور جانداروں کے ٹھہرنا پڑتا، اور ترقیات غیر متناہی کی قابلیت نہ رکھتا۔ بس اس صورت میں جس سعادت کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا اس سعادت سے محروم رہ جاتا۔ سو جس خدا نے انسان کو نظر اور فکر کرنے کی قوتیں عنایت کی ہیں اور اس کو ایک کمال حاصل کرنے کی استعداد بخشی ہے، اس کی نسبت یہ کیوں کر بدگمان کیا جائے کہ وہ اپنی کتاب نازل کر کے انسان کو کسی کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا بلکہ کمال سے روکتا ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ تا انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے؟ بس اگر خدا کی کتاب ظلمتوں سے نہیں نکال سکتی بلکہ ارسطو اور افلاطون کی کتابیں نکال سکتی ہیں، تو پھر کیا خدا کا یہ فرمانا کہ ساری تاریکیوں سے میری کتاب ہی نجات دیتی ہے میرا دعویٰ ہی ہوا؟ جب ایک بات کی سچائی تجربہ اور قیاس سے بالکل کھل جائے تو اس کے سامنے کس کی پیش جا سکتی ہے؟ ہم نے جس قدر صداقتیں کہ نہایت نازک اور اعلیٰ درجے کی ہیں قرآن شریف سے نکال کر اس کتاب میں لکھی ہیں، اس کا دیکھنا ہمارے اس بیان کے لیے شاہد، ناطق اور قول فیصل ہے، اور ان سب حقائق قرآنیہ پر مطلع ہونے سے ہر یک شخص کو بشرطے کہ نرا اندھا نہ ہو یہ ماننا پڑے گا کہ صدہا حقائق اور معارف جو افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے خواب میں بھی نہیں آئے تھے، ان سب پر قرآن شریف محیط ہے۔ بس کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ خدا کا کلام جامع دقائق دینیہ ہے؟ اور میں اس بات کو مقرر لکھتا ہوں کہ خدا نے اس طرز کے اختیار کرنے میں انسان پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی، بلکہ اول اس کو قوت نظریہ عنایت کی اور پھر نظر کرنے کا سامان بھی عطا فرمایا۔ یہی عطیات الہی ہیں جن سے انسان کا ستارہ ایک بال چمکتا ہے اور انسان اور حیوان میں امتیاز حاصل ہوتی ہے۔ حیوانات کو خدا نے سوچنے کی طاقت نہیں دی اور نہ انہوں نے کچھ سوچا، پھر دیکھو کہ وہ ویسے کے ویسے رہے یا نہیں۔ اور یہ وشواس کہ خدا نے اپنی کتاب امیوں اور بدوؤں کے لیے بھیجی ہے ان کی سمجھ کے موافق چاہیے، ٹھیک نہیں ہے۔ اول تو اس میں یہ جھوٹ ہے کہ وہ کلام نرا امیوں کی تعلیم کے لیے نازل ہوا ہے۔ خدا نے تو آپ ہی فرما دیا ہے کہ تمام دنیا اور مختلف طبائع کی اصلاح کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ جیسے امی اس کتاب میں مخاطب ہیں، ایسے ہی عیسائی اور یہودی اور مجوسی
اور سابعین اور لا مذہب اور دہریہ وغیرہ تمام فرقے مخاطب ہیں، اور سب کے خیالات فاسدہ کا اس میں رد موجود ہے، سب کو سنایا گیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الجزء نمبر 9، الاعراف 159۔ پھر جبکہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کو تمام دنیا کے طبائع سے کام پڑا، تو تم خود ہی سوچو کہ اس صورت میں لازم تھا یا نہیں کہ وہ ہر یک طور کی طبیعت پر اپنی عظمت اور حقانیت کو ظاہر کرتا اور ہر یک طور کے شبہات کو مٹاتا، ما سوائے اس کے اگرچہ اس کلام میں امی بھی مخاطب ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ خدا امیوں کو امی ہی رکھنا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو طاقتیں انسانیت اور عقل کی ان کی فطرت میں موجود ہیں وہ مکمل قوت سے حیز فعل میں آ جائیں۔ اگر نادان کو ہمیشہ کے لیے نادان ہی رکھنا ہے تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ خدا نے تو علم اور حکمت کی طرف آپ ہی رغبت دے دی ہے۔ دیکھو اس آیت میں علم اور حکمت کی کیسی تاکید ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، البقرہ 270۔ یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عنایت کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت سا مال دیا گیا، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، الجزء نمبر 2، البقرہ 152۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کتاب اور حکمت اور وہ تمام حقائق اور معارف سکھاتا ہے جن کا خود بخود معلوم کر لینا تمہارے لیے ممکن نہ تھا، اور پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، الجزء نمبر 22، فاتر 29۔ یعنی خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، اور پھر فرماتا ہے قُل رب زدنی علما، الجزء نمبر 16، طٰہٰ 115۔ دعا کر کہ خدایا مجھے مراتب علمیہ میں ترقی بخش، اور پھر فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، الجزء نمبر 15، بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور علم الہی میں بصیرت پیدا نہ کی، وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بدتر ہوگا۔ اور پھر یہ دعا سکھاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الجزء نمبر 1، الفاتحہ 6-7۔ یعنی اے باری تعالی ہم پر وہ صراط مستقیم ظاہر کر جو تو نے ان تمام اہل کمال لوگوں پر ظاہر کیا جن پر تیرا فضل اور کرم تھا، چونکہ اہل کمال لوگوں کا صراط مستقیم یہی ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت حقائق کو معلوم کرتے ہیں، نہ اندھوں کی طرح۔ بس اس دعا کا ما حصل تو یہی ہوا کہ خدا بندہ وہ تمام علوم حقہ اور معارف صحیحہ اور اسرار عمیقہ اور حقائق دقیقہ جو دنیا کے تمام اہل کمال لوگوں کو متفرق طور پر وقتاً فوقتاً تو عنایت کرتا رہا ہے، اب وہ سب ہم میں جمع کر۔ سو دیکھیے کہ اس دعا میں بھی علم اور حکمت ہی خدا سے چاہی ہے، اور وہ علم مانگا ہے جو تمام دنیا میں متفرق تھا۔ خلاصہ یہ کہ گو خدائے تعالیٰ نے
اصول نجات کو بہت واضح اور آسان طور پر اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، جس کے معلوم کرنے اور جاننے میں کسی نوع کی دقت اور ابہام نہیں، اور سب خواندہ اور ناخواندہ اس میں برابر ہیں۔ لیکن اس حکیم مطلق نے علم الہی کے دقائق اور اسرار عالیہ میں یہ چاہا ہے کہ انسان محنت کر کے ان کو دریافت کرے، تا یہی محنت اس کے لیے موجب تکمیل نفس ہو جائے، کیونکہ تمام قوائے انسانیہ کا قیام اور بقا محنت اور ورزش پر ہی موقوف ہے۔ اگر انسان ہمیشہ آنکھ بند رکھے اور کبھی اس سے دیکھنے کا کام نہ لے، تو جیسا کہ تجارب طبیہ سے ثابت ہو گیا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اندھا ہو جائے گا، اور اگر کان بند رکھے تو بہرا ہو جائے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں حرکت سے بند رکھے تو آخر یہ نتیجہ ہوگا کہ ان میں نہ حس باقی رہے گی اور نہ حرکت۔ اسی طرح اگر قوت حافظہ سے کبھی کام نہ لے تو حافظہ میں فطور پڑے گا، اور اگر قوت متفکرہ کو بیکار چھوڑ دے تو وہ بھی گھٹتے گھٹتے کالعدم ہو جائے گی۔ سو یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بندوں کو اس طریقے پر چلانا چاہا جس پر ان کی قوت نظریہ کا کمال موقوف ہے، اور اگر خدائے تعالی محنت کرنے سے بکلی آزاد رکھنا چاہتا تو پھر یہ بھی مناسب نہ تھا کہ اپنی آخری کتاب کو تمام لوگوں کے لیے جو مختلف زبانیں رکھتے ہیں ایک ہی زبان میں جس سے وہ ناآشنا ہیں بھیجتا، کیونکہ غیر زبان کا دریافت کرنا بھی بغیر محنت کے گو تھوڑی ہی ہو ممکن نہیں۔